السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ کیا حال ہے ٹھیک جی؟ ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عنایت فرمائے. حکم کریں، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں شارجہ UAE سے. شارجہ سے؟ جی اس کام میں میں مشغول ہیں؟ پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں. I جی belong جی to Pakistan actually, but I'm جی سر. doing business over here inshallah. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو توفیق دے. اچھا اچھا، عالم دین ہے. شکل تو لباس وغیرہ قیافہ آپ کا علماء جیسا ہے. جی شکل مسلمانوں والی ہے، باقی عالم دین ان دا سینس کہ میرا پروفیشن تھا 15 سال پہلے ٹیچنگ کا. میں صحیح CCA چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے بچوں کو پڑھاتا تھا، اور صحیح. ایز اے مسلم میں جانتا ہوں الحمدللہ اسلام کے بارے میں کافی کچھ. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ بینگ اے مسلم مجھے آپ سے ضرور ڈسکشن کرنی چاہیے. ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. بسم اللہ ابھی کریں، بھی آپ بسم کا اللہ کریں. انٹرو جو تھا، انٹرو اٹ واز ویری فائن. جی آپ سے جو بات چیت کرنی تھی اس میں دیکھیں ایک ٹائم کتنا ہوگا ہمارے پاس بات چیت کے لیے؟ اوپن ہے، اوپن ہے. جب تک مفید ہے تو ہم بات کرتے جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوگا، دیکھیے آپ نے ابھی کہا کہ اتحاد امت کے لیے اور مسلمانوں کے بینیفٹس کے لیے آپ نے یہ جو کرنا ہے سارا کچھ، تو اس میں پھر اگر کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھی نہ لگے تو پھر آپ نے دوسرے لوگوں کی طرح پھر ڈسکنیکٹ نہیں کرنا. بات ہماری پوری ہوگی تو اچھا ہے. اوکے. اگر ہم انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. میری کوشش ہوگی کہ ہم مطلب بلو دا بیلٹ کوئی بات نہ کریں یا کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کوئی بندہ ہرٹ ہو، لیکن ڈسکشن کے دوران بہت سی ایسی باتیں ہو بھی سکتی ہیں جس میں کسی کو کچھ آڈ فیلنگز آئیں، تو آپ ہمیں اسے کنٹینیو رکھنا ہے. جی سر، بات کرتے جائیں. بسم اللہ. جی اس میں مجھے آپ کے ساتھ دو طرح کے میرے آپ کے بارے میں اوپینینز ہیں. پہلے میں وہ شیئر کر لوں جی اور اس سر. کے بعد ہم اسی ٹاپک پہ جو آپ کر رہے ہیں. ایک اوپینین تو یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ آپ اہل تشیع ہیں اور اسی کی آپ پریچنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو اس طرف لانا چاہ رہے ہیں. زیادہ تر لوگوں کو یہ جی پرسیپشن ہے آپ دے رہے جو لوگوں کو، اور اس پہ ہی آپ ساری ڈیبیٹس کرتے ہیں. اور اس میں تو آپ کو اپریشیٹ کروں گا، مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ پہلی دفعہ کھول کھلا کے یعنی کہ تقیہ کے بغیر کھلی باتیں کرتے ہیں، جو پہلے کبھی کسی شیعہ نے نہیں کی اس طرح سے. جی. جیسے آپ قرآن پاک کے بارے میں آپ جو بات کرتے ہیں کہ یہ اصل تھینک یو قرآن سر. نہیں ہے، اور جو آپ کی بات وہ دیٹ از گڈ، بیکاز پہلے ہمیں اور سنی علماء کو بتانا پڑتا تھا. کچھ لوگ بلیو کرتے تھے ان باتوں پہ، کچھ نہیں کرتے تھے. لیکن آپ نے کھل ڈل کے باتیں کی ہیں. اٹس ویری فائن کہ کلیئرلی آپ آن دا فرنٹ اب آپ کھیل رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. دوسری بات، میرا ایک ڈاؤٹ تھا آپ کے بارے میں، وہ میں اپالوجی کے ساتھ کہوں گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے بیسیکلی، کیونکہ آپ نے ایک ایسی جماعت کو ٹارگٹ کیا ہے جو اس وقت دنیا میں مور دین 85% ہیں. جی اور آپ اثنا عشری جو اس وقت فرام گوگل اگر میں کہوں تو 6-7% ہے. ٹوٹل شیعہ 10% اور آپ 6-7%، اور پاکستان میں 1 اور 2%. تو بہت زیادہ اسلام کو نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ میجورٹی آف دا مسلمس جو ہیں وہ نان مسلمس وہ اسی اسلام کو دیکھتے اور فالو کرتے ہیں جو 85% مسلم پریکٹس کرتے ہیں. ان کے حساب سے جب آپ ان کی ساری باتوں کو قرآن سے لے کر اور ان کے جو پہلے خلیفہ ہیں ان خلفاء کو اور ان سب کو اگر آپ کہیں گے کہ قرآن بھی ناقص ہے اور خلفاء بھی جو ہیں وہ سارے کے سارے نان مسلمس ہیں، اسلام سے فارغ ہو چکے تھے، نام کے مسلم تھے، ایمان نہیں تھا ان کے پاس، تو یہ اصل میں تو اسلام کو نقصان پہنچانے والی بات ہے میرے خیال میں، جو میری اوپینین ہے آپ کے بارے میں. مجھے نہیں پتا، آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر تو بہت سے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگ الحاد کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایتھیزم کے اوپر، جو بہت افیکٹ کر رہا ہے ینگ بچوں کو. میرے اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے بچے جو افیکٹ ہو رہے ہیں ان چیزوں سے. تو ان دونوں میں سے آئی ہوپ کہ آپ کے ذہن میں وہ بات نہیں ہوگی جو میں سیکنڈلی سوچ رہا ہوں. پہلے والی ہوگی کہ آپ اپنے مسئلوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر سیکنڈ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ریسنٹ پاسٹ میں خلافت عثمانیہ کا ٹوٹنا، اور وہ مسٹر ہیمفرے کی بک بھی اب آ گئی، انہوں نے کس طریقے سے سارا کچھ کیا تھا. مسلمانوں کے بڑے بڑے مناظر کو انہوں نے شکست بھی دی تھی. وہ بندہ خود کرسچن تھا اور اس نے مسلمانوں کو شکست دی تھی. اسی طرح آپ کی جو اہل سنت کے بارے میں اتنی تیاری، اتنی پریپریشن کہ آپ ایران سے بلانگ کرتے ہیں، اردو بھی آپ کو آتی ہے، اور اہل سنت کی اتنی کتابوں کو ماشاءاللہ آپ نے پڑھا، اس پہ ریسرچ کی، تو پھر میرا مائنڈ تھوڑا سا اس طرف بھی جاتا ہے. اس کے لیے میں پہلے اپولوجی پیش کر چکا ہوں اپنی، آپ نے مائنڈ نہیں کرنا.
اسلام کی وجہ سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی حب اور محبت میں میرے ذہن میں ایک آپ کے بارے میں یہ ڈاؤٹ ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو اٹس ویری گڈ ویری نائس، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم لوگ تو دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی. اسلام کے دفاع کے لیے یہاں پر میں آپ سے ڈیبیٹ کروں گا. مسلک کے دفاع کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہوگا، اسلام کا دفاع میرا مقصود ہوگا. جی یہ تو انٹرو تھا میرا. جی، اب جواب سنیں گے میرا. جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ یہ میرا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں باتیں کھل کر بیان کرتا ہوں. تو تھینک یو سر. انہوں نے اس ضمن میں یہ کہا کہ میں نے یہ کہا کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن اصل نہیں ہے. تو یہ میں نے نہیں کہا، یہ جملہ آپ نے ملایا. میں نے قرآن کے متعلق وہی کہا جو عمر بن الخطاب نے بخاری میں، مسلم میں بولا، عائشہ نے بولا، صحابہ نے بار بار بولا. اور وہ یہ ہے کہ یہ ترتیب، اس کا ترتیب نزول نہیں ہے، اور اس میں یہ پورے آیات نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ قرآن نہیں ہے، میں نے یہ کبھی نہیں بولا. میں نے وہ ہمیشہ بولا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے منزل ہے، لیکن کیا یہ قرآن کامل ہے، اور کیا اس کا ترتیب نزول ہے. ترتیب نزول پہ تو کوئی خلاف ہے ہی نہیں کہ یہ ترتیب نزول نہیں ہے. یہ تو اس میں کوئی عالم نہیں کہتا، کوئی مفسر نہیں کہتا کہ یہ ترتیب نزول. یہ تو واضح بات ہے. جہاں تک آیات کے کامل ہونے کی بات ہے، تو یہ تو صحابہ کا سبحان اللہ کتنے اقوال، ان کا اجماع ہے. اس اجماع کے مقابلے میں صحابہ کا کوئی قول نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، یا کوئی آیت قرآن ہو، یا کوئی ایسی اور دلیل ہو. ٹھیک ہے نا. تو میرا جو موقف ہے قرآن کے متعلق بہت ہی واضح موقف ہے اور حق موقف ہے، اور کوئی بھی اس موقف کو رد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جہاں بات رہی آپ کی کہ ہم نے صحابہ کو اور صحابہ کی امامت کو ہم نے ہدف بنایا اور اس کو باطل کر رہے ہیں، تو یہ میجورٹی آف مسلمز کا یہی عقیدہ ہے، اور اس سے اسلام کو ضرر پہنچتا ہے. یہ آپ کی بات بہت ہی باطل ہے. دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ تفسیر فخر الرازی، التفسیر الکبیر للفخر الرازی. یہ جلد نمبر ہے، مفاتیح الغیب بھی اس کو بولتے ہیں. بہت ہی عظیم الشان متکلم بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ کا. یہ جلد نمبر 26 ہے، مصر میں چھپی ہے. یہاں پر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، کہ لوگ جو ہے ظلم کرتے ہیں، ظالم غلط راستے پر ہیں. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں. وقلیل ما هم، اور یہ لوگ کم ہیں. اس کے ذیل میں صفحہ نمبر 197 میں وہ فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِقِلَّةِ أَهْلِ الْخَيْرِ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے، عمل صالح والے یہ کم ہیں. یہ وَعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِقِلَّةِ أَهْلِ الْخَيْرِ، کہ معاف کیجیے گا، اہل خیر، یہ صفحہ کہاں چلا گیا بھائی. اہل خیر قرآن میں یہ قلیل ہیں، یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے. قرآن نے بار بار اس کا حکم دیا ہے کہ اہل خیر دنیا میں کم ہے. وقلیل من عبادی الشکور، فرمایا کہ میرے بہت کم بندے ہیں جو شاکر ہیں. وقال داؤد علیہ فی هذا الموضع وقلیل ما هم، اور ابلیس نے بھی کہا ولا تجد اکثرهم شاکرین، اپنے اکثر بندوں کو آپ شاکر نہیں پاؤ گے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا. اچھا، یہ قرآن مجید ہے طاہر قاضی صاحب کے ترجمے کے ساتھ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ جن ہے، یہ آیت نمبر 23 ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا ابدا. اچھا، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. یہ جب نار جہنم کو کفار دیکھیں گے جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، معصیت کی، جھٹلایا، جب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کون کس کی ناصر کم ہے اور کس کے ساتھی کم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آئے واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ کون اہل حق زیادہ ہیں، اہل حق کا نصرت کرنے والا زیادہ ہے. یہ قیامت میں پتہ چلے گا، لیکن دنیا میں اہل باطل زیادہ ہیں. اچھا، اس کے ترجمے میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اس سے زیادہ. اچھا تو یہ اکثر دیکھیں ہم حق بتاتے ہیں. حق کا معیار اکثریت اور اقلیت نہیں ہے میرے عزیزوں. حق کا معیار یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا فرمایا. حق کا معیار یہ ہے جو اس کے موافق ہوگا, چاہے دنیا میں وہ 2 بندے ہوں, 5 بندے ہوں, 1 بندہ ہو, وہ حق ہے. پوری دنیا 99.99% مخالفت کریں قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ائمہ ہدایت معصومین علیہ السلام کی, وہ باطل پر ہیں. تو حق باطل کا معیار اکثریت اقلیت. اسلام بھی حقیقی وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. جو مسلمانوں میں جو باتیں رائج ہیں ان میں سے وہی صحیح ہے جو اللہ اور رسول نے بھیجا ہے. فرمایا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا, جو اللہ اور رسول اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا وہ باطل ہے, چاہے مسلمانوں کی اکثریت ان باتوں کا اتباع کریں. اچھا آپ نے خود آپ کی کتابوں میں کہ امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے, سب جہنم میں جائیں گے, اکثریت جہنمی ہے امت کی. یہ تو متواتر حدیث میں موجود ہے, متواتر حدیث میں موجود ہے, اکثریت جہنمی ہے امت کی, سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. اچھا پھر آپ نے کہا کہ مسٹر ہمفرے صاحب جو تھے وہ آئے تھے عالمی جنگ اول کے زمانے میں اور انہوں نے جاسوسی کی ہے. ان کے یہ ہمفرے کے جو اعترافات ہیں یہ ایک فیک کتاب ہے, اس کے حقیقی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر یہ بات کہ وہ مناظرے کرتے تھے یہ بھی جھوٹ ہے. ہم نے ہمفرے کی کتاب ایک دفعہ سے زیادہ پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمفرے کی کتاب میں یہ نہیں کہ وہ مناظرے کرتے تھے, ہمفرے کی کتاب میں یہ ہے کہ وہ مناظرے نہیں کرتے تھے. وہ چڑھ گئے تھے اس کے محمد ابن عبد الوہاب کے کہ اس میں اس کو انہوں نے دھوکہ دیا تھا محمد ابن عبد الوہاب کو کہ میں نے تیرے متعلق خواب دیکھا وغیرہ وغیرہ. یہ کہ وہ مناظرے کر کے مناظرے جیتتے تھے, اس میں کسی کتاب اس نے نہ کبھی ادعا کیا ہے نہ اس کے کتاب میں ہے, اور نہ اس کو مناظرے کرنے اتنا بڑا عالم دین بھی نہیں تھا وہ. حالانکہ وہ سب فیک ہے, سب جھوٹ ہے اس کی کہانی. اس کے سچ ہونے یعنی یہ اس کے سچ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس طرح کا کوئی جاسوس رہا ہو, یہ کوئی اس طرح کی اس کی بہرحال یا اپنی جگہ پہ وہ سچ بھی ہو نا, آپ کے جملے غلط ہیں کہ وہ مناظرے کرتا تھا. اچھا بات یہ ہے میرے محترم استاد محترم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت 73 فرقوں میں 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے. وہ فرقہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں گے. وہ حدیث ثقلین میں بہت مشہور معروف ہے, تو ہم اسی کو دعوت دیتے ہیں تاکہ لوگ جہنم نہ جائیں, حقیقی اسلام کی طرف واپس آ جائیں. جی بسم اللہ کریں. جی چلیں, ابھی وہ دوسری طرف بحث جانے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمفرے کو ہم ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں. اس نے بہرحال شراب پلائی تھی, زنا بھی کروایا تھا, تو وہ خیر چلیں. آپ کہتے ہیں وہ بک ٹھیک نہیں, تو ہم اس بات کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں, اس کو نہیں ہم کرتے. ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم ڈائریکٹلی بات شروع کر دیتے ہیں. جو آپ نے باتیں کی اس حوالے سے میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں آپ کے حساب سے آپ ان کے عدم ایمان کے قائل ہیں. اس کے اوپر میں آپ سے قرآن مجید جی سے بسم اللہ, احادیث بسم اللہ. مقدسات سے میں آپ سے بات چیت کروں گا. جی میں اگر قرآن سے استدلال کروں گا تو آپ اس کا رد قرآن سے کریں گے, اگر میں حدیث سے کروں گا تو آپ اس کا استدلال رد جو ہے وہ حدیث سے بھی کر سکتے ہیں, قرآن سے بھی کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے جو 4 ادلہ ہیں, آپ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کس کس چیز سے استدلال کرتے ہیں, لیکن میں نے جو آپ کے استدلالات دیکھے تھے اس میں مجھے ایکچولی ایسا لگا کہ آپ جسٹ بس ایک آیت پڑھی ہاف, اور ادھر سے ہاف حدیث پڑھی اور آپ رزلٹ اورینٹ کر لیے. تو رزلٹ تو اتنی جلدی نہیں آ سکتا. یعنی آپ جانتے ہیں کہ فقہاء کرام جب کوئی ایک مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں تو کتنی آیات مقدسات اور حدیث کو دیکھتے ہیں. اور یا ایمان اور کفر کے معاملے میں آپ بس ایک حدیث وہ بھی آدھی پڑھتے ہیں اور قرآن کی ایک آیت پڑھی اور آپ اس پہ حکم لگا دیتے ہیں. تو میں اسی سے آپ سے شروع کرتے ہیں. ہماری پہلی بات چیت آیت نمبر 40 سورۃ توبہ سے شروع کر لیتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ نے کافی ساری بات کی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر اگر حجرات پہ آپ نے کرنی, جیسے آپ کہتے ہیں ہم اس پہ کر سکتے ہیں بات چیت. آپ کی مرضی. سورہ آئے غار پہ بات بہت ہو چکی ہے. بہرحال جی آئے بہت غار ہو کے گئی. متعلق آپ نے جو بات کرنی ہے نا, آپ مہربانی کریں میرے آئے پاس غار ہمیں دیکھیں, آئے غار آپ پڑھیں اور اس میں ہمیں بتائیں جی کہ اس میں ابو بکر کی کیا تعریف ہے. اس میں واضح جی الفاظ میں دیکھیں, تعریف ہمیں معلوم ہے کہ تعریف کیا چیز ہے. تعریف مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کا نہیں, میں علم زیادہ ہے, کسی کا تعریف کی تقوی بات زیادہ ہے, نہیں. کسی کا ایمان ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام جو ہے وہ واضح طور پہ آپ ہمیں دکھائیں کہ آئے غار کے کس فقرے میں وہ کون سے الفاظ ہیں, کون سے فقرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کہی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر مسلمان تھے, ابو بکر جی مومن جی تھے, مخلص تھے, یا عالم تھے, فقیہ تھے, شجاع تھے, جو بھی تھے وہ آپ ہمیں دکھائیں.
मैं सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। जी तो सर। अगर उस आयत को हम लोग पढ़ते हैं तो उस आयत को, दरअसल वो आयत जो है आयत नंबर 40, उससे पहले अगर हम सूरत तौबा की 38 और 39 देखते हैं, 38 और 39 में अल्लाह ताला पहले मुसलमानों को तरगीब दे रहे हैं, कहते हैं तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में कूच नहीं करते हो, 38 में कहते हैं। और तुम्हें मुश्किल होती है जिहाद करने के लिए, 39 में भी इस तरह कहते हैं कि अगर कूच नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी तुम्हें। और फिर 40 जो स्टार्ट होती है, इसमें इसके मुसलमान एक कौन एक थे? साहबा मुसलमान ही जो थे हजूर ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिसमें साहबा मुनाफिक थे, भी थे और मुस्लिम भी थे। देखिए, साहबा थे ना? इस्लाम, मेरी अर्ज सुने, इस्लाम है ये दो शिफ्ट्स हैं इसकी। एक है मक्का की जिंदगी। मक्का की जिंदगी में या मुशरिक थे या मुसलमान थे, मुनाफिक नहीं थे। मुनाफिक और कौन थे? मदीना मक्का का कौन सा मुनाफिक था? मक्का का एक मुनाफिक आप बताओ। मक्का में मैं कोई आपको मुनाफिक नहीं था, मक्का में दिखा स्ट्रेट दूं, हुए मुशरिक थे। दिखा दूं, एक मुनाफिक मक्का का, दिखा एक देता हूँ। मुनाफिक मक्का का आप नहीं दिखा सकते। मैं एक मुनाफिक दिखा देते हैं। मक्का का आप, माशाल्लाह, इस वो तरह दिखा बात की दे। कंटिन्यूटी खराब होगी। आप फिर मुझे बाद में दिखा दीजिएगा, मैं अपनी बातचीत को अगर कंटिन्यू ठीक है, रखूंगा फिर तो। आप जारी जैसे करें, आप अगर जैसे चाहे आपको तो मैं बेहतर दिखा लगे। देता हूँ। ये बुखारी मेरे हाथ में, मैं मक्के में मुनाफिक दिखा देता हूँ, जब आपकी मर्जी हो। मक्के की 13 साल जिंदगी, उसमें हम्म, मुशरिकीन थे। मैं हम्म, वहां से स्टार्ट करूंगा। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इसको जरा ब्रीफली बयान कर सकता हूँ, और अगर आप कहेंगे तो फिर वेरी शॉर्टन वे में अगर करना हो तब भी कर देता हूँ। देखें, जो ठीक अल्लाह है। ताला ने हमें ये दीन दिया है ना, देखें जी, इसमें कुरान मजीद में सारे का सारा कुछ अल्लाह ताला ने खुल खुल के नहीं बताया, इशारों में हमें बताया हमने, जिससे सारी चीजों को समझना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सादा से एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, उन्होंने जो कत्ल का वाकया है कि एक की न्याज कबूल होगी और एक की कबूल नहीं हुई, तो अल्लाह ताला ने जो पहला कत्ल रुए जमीन पर हुआ और उसकी वजह क्या हुई, अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी। एक की न्याज कबूल हुई, एक की नहीं हुई, एक कत्ल हो गया, अल्लाह ताला ने उसको कबूल बता दिया हमें कि इस तरह। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम शिफ्ट करके आ जाते हैं डायरेक्टली, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब, वो पहली शख्सियत जिसने इस्लाम की मुखालफत की, अलग ऐलान, उसकी मुखालफत पर अल्लाह ताला ने एक सूरत नाज़िल फरमा दी उसके नाम की, कि क़यामत तक जो है मुजम्मत के लिए पढ़ी जाएगी। जबकि इसके अलावा मक्का में कितने शदीद किस्म के मुखालफिन थे, जो आखिर में कत्ल करने तक आ चुके थे हजूर अलैहिस्सलाम को, लेकिन उनमें से किसी का बाय नेम अल्लाह ताला ने तज़किरा नहीं किया, उनके अमाल का बताया। इसी तरह से जिन लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, पहले लोगों ने, उनका भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तज़किरा फरमा दिया। इवन दो के हजरत उम्मुल मोमिन सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, पहली मुसलमान मुस्लिम जो मुसलमान खातून है, जो पहली शख्सियत है इस्लाम की, या हजरत मौला कायनात हो, या हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला हो। तो देखिए, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का हिजरत का वाकया, अल्लाह ताला ने इसको कुरान में शामिल फरमाया। और बाकी बहुत सारे मक्का में वाकयात हुए जो हदीस में मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनमें से किसी को शामिल नहीं फरमाया। इसको शामिल फरमाने की भी एक वजह है कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी, तो अल्लाह ने इसको कुरान में शामिल फरमाया। जबकि दूसरी तरफ मौला कायनात उस दिन बिस्तर पे लेटे हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ा वाकया है, जो कि बहुत बड़ी बहादुरी की बात है कि ऐसे बिस्तर पे लेटना जहां पर पता हो कि वो कत्ल करने आए हुए हैं, लेकिन उसका तज़किरा नहीं हुआ, जबकि क्यों नहीं इसका हुआ? तज़किरा हुआ। क्यों नहीं उसका हुआ कुरान? वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, ये लैलतुल मबीद के पे इसका नाज़िल हुई है। इस नहीं नहीं नहीं, वो तो देखें, वो मैं कह रहा हूँ कि सही नस जो है जिसमें पूरे वाक्य को सही, बयान किया गया हो, सही नस वो है ना? पूरा वाक्य वो की बात हो। वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। आप बात जो कर रहे हैं उसको और इस बात में डिफरेंस है। यहाँ पर पूरा वाक्य पूरा उसी वाक़या तरीके से गार में, कोट हो पूरा रहा है। गार का पूरा वाक़या भी गार ज़िक्र नहीं है। गार का गार का पूरा वाक़या भी अबू वाक्य बकर है। की तारीफ के लिए नहीं है, अबू बकर की मजम्मत के लिए नाजिल हुई है ना। मैंने आपसे चलिए, सवाल यही किया आप था कि अभी आप अबू बकर की तारीफ उसमें दिखाएं ना। आपसे मैं जो हमने वही सवाल आपको किया है दिखाता हूँ। गार के मुतालिक, उसका मैं बताएं। अगर आप मैं कहते हैं कि आपको वही पूरा दिखा रहा हूँ। पूरा वाक़या हिजरत आए गार में नाजिल हुई है या आए गार में नाजिल नहीं हुई, ठीक है ना? अगर मैं आप जनाब कहते हैं आपको इशारे बता की रहा हूँ। बात करते हैं, हम मानते हैं इशारा उसमें भी है, उस वहां आप पर भी है। आप देखें, यही बात है कि आप बात को पूरा सुनेंगे तो फिर आप जवाब देंगे। मैंने आपकी इतनी वीडियो सुन के आया हूँ, मैं यहाँ पर, मेरा हम्म, प्रोफेशन नहीं है ये। मैं रिस्क लेके ऐसे कंट्री में बैठा हूँ जहाँ अलाउड नहीं है चीजें। उसके हम्म, बावजूद अगर मैं आया हूँ तो आप थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा ऑनर करेंगे। आई शुड बी थैंकफुल। देखें, इस आयत मुबारक को अल्लाह ताला शुरू किस तरह से फरमा रहा है
इल्ला तंसुरु फकद नसरहुल्लाह, कि अगर तुम लोग मदद नहीं करोगे, मैं पूरी आयत मुबारक का तर्जुमा पढ़ देता हूँ, लेकिन स्टार्ट मैंने पढ़ दिया कि अगर तुम मदद नहीं करोगे महबूब की, तो अल्लाह ताला फिर बता रहा है मुसलमानों को, अल्लाह ताला ने तो उस वक्त भी मदद फरमा दी थी जब काफरों ने शरारत की और मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर तशरीफ ले जाना। तो उस वक्त कौन कौन थे? दो लोगों को जाना पड़ा। फानी इसनैन इस हुमा फिल गार, या अल्लाह करीम तज़किरा फरमा रहा है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से ये बताया जा रहा है। और फिर इसमें गार का वो पर्टिकुलर वाक्य को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, इज यकूल ली साहिबिही, कि उन्होंने अपने साथी, जो आप कहते होते साथी, अपने साहिब, अपने साथी से फरमाया ला तहज़न। अब यहाँ पर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह नबुवत से देख करके, मेरा बंदा किसी भी वजह से परेशान है, फ्यूचर के लिए या पास्ट के लिए, किसी भी वजह से तहज़न है, हुज़न है उन्हें, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे साहब, आप हुज़न मत करिए, अल्लाह मेरे साथ। अब इसमें जो बात आ रही, इन अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। फिर उसके बाद आ रहा है अनज़लहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ने फिर उस हुज़न वाले पर सकीना नाज़िल फरमाया। अब यहाँ पर जो मैंने आपसे, फिर उसके बाद आगे भी हम यहाँ पर रोक देते हैं। इसके बाद अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने उन फौजों से उनकी मदद फरमाई जो तुम लोगों ने ना देखी, यानी फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। अब यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद भी हो रही है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद हो रही है, और मदद भी फरिश्तों के जरिए भी हो रही है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सकीना भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पे नाज़िल फरमा। जी ठीक है जनाब, ये जी इन सर। पे सकीना नाज़िल हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कुरान मजीद के हवाले से कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी मायत किस किस को नसीब फरमाई है, सकीना किन किन पे नाज़िल फरमाया है, और अपनी फरिश्तों की फौजों से किस किस की मदद की है, या काफिरों की मदद की है या मुसलमानों की मदद। अगर तो अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ मुसलमानों के साथ किया है, तो फिर आप जो है इसको मान लेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक अंडरस्टूड सी बात है। और अगर नहीं, काफिरों के साथ अल्लाह ने ऐसा सलूक किया है, तो फिर हम आपकी बात को मानेंगे कि ठीक है, आप ठीक है। इसमें तीन बातों पर मैं अब आपसे बातें करूंगा, तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप आयतों के नंबर नोट अबू बकर, करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस आया में अबू बकर की नुसरत किया, यही फरमाना चाह रहे हैं? दोनों की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी और हज़रत बकर सिद्दीक की वो भी। लफ्ज हमें दिखाएं, वो लफ्ज हमें दिखाएं कि अल्लाह ने अबू बकर की नुसरत किया, ठीक है ना, या ये दोनों की पूरी नुसरत की, वो पूरी हमें आयत, दिखाएं। वो पूरी आप पूरी आयत मुबारक पढ़ लें। वो अल्लाह फरमा रहा है, आयत मैंने में, उनकी अब मदद वो की। मुझे नजर नहीं आ रहा ना, मैं तो आयत की तरफ देख रहा हूँ, आयत मेरे ये सामने है, ये ये पू- भाई ये आयत है। ये पूरी आप कह रहे हैं ना, पूरी आप, आयत मुझे तो मुबारक नजर नहीं आ रहा, मैं इतने अल्लाह सालों से फरमा, पढ़ रहा हूँ भाई साहब, मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, ये इस आयत में मुझे ना अबू बकर की तारीफ नजर सुनिए, आई है अभी तक। सुन लीजिए, आप सुन लेना, सुन ले, मेरा सवाल सुन ले अल्लामा साहब, सवाल सुन ले, फिर जी मैं जी खामोश हो जाता हूँ। जी मैं इतने सालों जी से पढ़ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ना अबू बकर की तारीफ नजर आई है, न ये कि अल्लाह ने अबू बकर की नुसरत किया। मुझे तो ये नजर आता है कि अल्लाह आज ताला मैं ने अबू दिखाऊंगा। बकर की मजम्मत की है और अल्लाह ताला ने अबू बकर की नुसरत नहीं किया। आप कहते हैं नहीं, नुसरत भी किया और तारीफ भी किया, तो हमें वो अल्फाज मुझे तो नजर नहीं आ रहे, आपको नजर आ रहे हैं ना, ये अल्फाज है भाई, आप इसमें जी जी, मुझे मैं वो दिखाएं, दिखा रहा हूँ आपको, मुझे मैं दिखाएं दिखाता हूँ। वो अल्फाज आप पढ़ के सुनाएं कि ये हाँ, अल्फाज अबू बकर के नुसरत हैं। जी मैं बिस्मिल्लाह। पढ़ के सुना, देखिए हाँ, मैं पढ़ सुनाएं। के सुनाता हूँ आपको। पढ़, सकीनतहु अलैहि व अय्यद फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरूहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफरू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। क्या तर्जुमा है इसका? कि बेशक अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह ने उस पर अपना सकीना उतारा और उन फौजों से उनकी उस मदद। पर वो उस कौन है? वो है जिसको हुज़न था, जो परेशान था। अच्छा, अब मजीद पढ़ते जाएं। हाँ जी। और उसकी मदद की उन फौजों से, उसकी मदद की जो तुमने ना देखी, और काफिरों की बात तो नीचे डाली। अब वो जिसका हुस्न था, उस मलाइका भी उसके मदद को आए। जिसको खौफ, देखिए यहाँ पर अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में थे। ये दो लोग हैं, अगर एक को नुकसान पहुंचेगा तो तो दूसरे को भी पहुंचेगा। भाई साहब, कुफार जो है, भाई साहब, कुफार हजूर सकीना जो सल्लल्लाहु अलैहि नाजिल वसल्लम हुआ है, की, एक आदमी पे नाजिल हुआ है ना, दो पे नाजिल नहीं हुआ। जी जी, सकीना मलाइका एक ने पे एक नाज़िल की हुआ। मदद की है, दो की नहीं की है। तो आप कह रहे वहां दोनों की हैं मदद, हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकीने से भी महरूम रहे और मलाइका की नुसरत से भी महरूम रहे। ये किसने सदर कहा आया आपको? पढ़े, आप सदर आया पढ़े, आया के जो पहला लफ्ज है पढ़े, इस आया का जो पहला फिक्रा है वो पढ़े प्लीज। आया का पहला लफ्ज ही है इल्ला तंसुरू, इल्ला तंसुरूहु फकद नसरहुल्लाह। नसरहुल्लाह, हाँ, नसरहुल्लाह, नसरहुल, हाँ इसका जी, तर्जुमा करें। नसरहुल्लाह, हाँ जी। अगर तुम तो आप उसकी बताएं। मदद नहीं हाँ करते तो अल्लाह ने उसको मदद हाँ की है, ठीक है ना।
ہاں یہ جس کو اللہ نے مدد کی، یہ کون ہے؟ اللہ نے دونوں کی مدد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مدد نے کی کیا بولا؟ اللہ نے دو کا مدد بولا یا ایک کا مدد کا بولا ہے؟ اوکے، اللہ نے مدد کی نا، تو اللہ نے مدد کے لیے کن کو ساتھ بھیجا؟ او ادھر بھائی، کون ساتھ مدد کے اللہ لیے نے ہے؟ ملائکہ کو بھیجا نا. اللہ نے تو یہ آیا میں تو ہی نہیں بولا کہ میں نے ابو بکر کو مدد کے لیے بھیجا. اگر آیا میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے ابو بکر کو، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے ملائکہ کی، اللہ نے ابو بکر کی مدد کیا، یہ آیا میں لکھا ہے؟ آیا میں تو نہیں، یہ نہیں. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا. اگر ابو بکر کی مدد کی بات ہے وہ ہم مجھے دکھائیں. اگر آپ یہ فرمائیں کہ اللہ نے ابو بکر کو مدد کے لیے بھیجا، وہ بھی آیا میں نہیں ہے نا، وہ بھی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں نا، آپ بات پوری سنیں گے تو اللہ نے سنیں گے بھائی. پہلے اللہ نے مدد کا تذکرہ کیا ہے، پہلے مدد کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا رضی اللہ عنہ، پھر فرشتوں کا تذکرہ کیا. تو اللہ نے مدد کا جب ارادہ فرمایا تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ حضور ساتھ لے کر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں نہیں حضرت بکر بھائی. صدیق اللہ نے جب خلقت کا ذکر کیا نا، پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ملائکہ، اور پھر شیطان کا، پھر ملائکہ کا ذکر کیا. ایک آیت میں ذکر ہونا اس کا مطلب نہیں کہ وہ مومن تھا، مسلمان تھا. آپ کہہ رہے ہیں اس کی نصرت ہے. ابو بکر کی اللہ نے تعریف کی ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابو بکر سے زیادہ ابلیس کی ذکر کیا. قرآن میں ذکر ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے، اس کی نصرت بھی ہے. جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی الفاظ میں ذکر ہونا، یہ تعریف. اور میں آپ کو ان الفاظ، وہ الفاظ پڑھ کے سنائیں بھائی صاحب، الفاظ پڑھ کے سنائیں. دیکھیں، ان اللہ معنا اور سکینہ، ان اللہ معنا قرآن میں اللہ نے کس کس کو کہا، کس کس کے ساتھ ان اللہ معنا آیا ہے، وہ میں پڑھ کے سنا. تو قرآن کی تفسیر قرآن سے بہتر ہوگی یا میں آپ کی مرضی کی سنوں گا؟ یہ بتائیں. اگر آپ مجھے بتائیں نا، اگر اللہ ابو بکر کے بھی ساتھ ہے تو ابو بکر کی نصرت کیوں نہیں ہوئی؟ نصرت ایک ٹیم میں اگر 10 لوگ ہوں گے تو ایک کی نصرت کا مطلب 10 کی نصرت. بالکل 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 بالکل، بات آپ کی بالکل صحیح ہے. مطلب پورے مشن، بات بالکل آپ کی صحیح ہے. دیکھیں میں آپ کے اس آیت کے متعلق ابھی آپ نے جتنے باتیں کی، مجھے 1-2 منٹ دے دیں ٹائم میں بات کروں. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ آیات کب نازل ہوئی ہیں؟ یہ آیات نازل ہوئے ہیں غزوہ تبوک میں، یعنی ہجرت کے 8 سال بعد. صحیح ہے نا؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو. یہ آیات ابو بکر کی مدح کے لیے نازل نہیں ہوئی. اگر ابو بکر کا کوئی کارنامہ ہوتا شب ہجرت تو اسی وقت نازل ہوتے. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں جب آپ نے خود فرمایا کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، نصرت نہیں کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے، تم مدد نہیں کرتے، تم پہ عذاب نازل ہونے والی ہے. میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں؟ آپ پڑھتے جائیں. اگر میں نے جب غلط بولا تو آپ اس کی تصحیح کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کو ڈانٹنے کے لیے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کو نہیں نکلتے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اگر آج تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کر رہے تو اس وقت بھی اس کا ایک ناصر تھا، اللہ نے اس کی نصرت کیا، نصرہ اللہ. یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی اور اس کے عدم ناصر کی اور غربت، لوگ ساتھ ہیں لیکن نصرت نہیں کر رہے، وہ وجہ بتایا جا رہا ہے. اگر آپ نے ادعا یہ کیا کہ ابو بکر کی یہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی نصرت کیا، بھائی 2 آدمی ہیں سفر میں، اللہ تعالیٰ ایک کی نصرت کرتا ہے، دوسرے کی نصرت نہیں کرتا. اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا؟ مجھے بتائیں. الا تنصروا فقد نصرہم اللہ، اللہ کہہ دیتا کہ میں نے ان دونوں کی نصرت کیا. آپ سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ نے ابو بکر کی نصرت کیا ہے تو اللہ نے کیوں نہیں کہا نصرہم اللہ؟ اللہ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کیا نا. ابو بکر کو محروم ہو گئے نصرت سے، ابو بکر نصرت سے محروم ہو گئے. اچھا، پہلی بات، اذ اخرجہ الذین کفروا، وہ اس زمانے کی بات ہے جب کفار نے ان کو مکے سے نکالا تھا، تو ابو بکر کو نکالا بھی نہیں گیا تھا. ابو بکر کیونکہ ابو دغنہ کے پناہ میں رہ رہا تھا، اس نے اپنی ہجرت پہلے ہی باطل کی تھی. وہ تو اس کا آپ کو پتہ ہے ابو دغنہ کا. دیکھیں میری طرف دیکھیں علامہ صاحب، آپ میری بات سنیں. آپ ابھی تاریخ کی باتوں کا حوالہ نہیں دینا. یہ تاریخی تو ہے، تاریخ ہجرت ہے بھائی، تاریخ ہجرت ہے. ابو بکر کو کفار مکہ کے ساتھ کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے نا، ابو بکر تو نہیں تھا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حمزہ، حضرت فاطمہ الزہرا، جعفر طیار علیہ السلام، یہ لوگ شیب ابی طالب. ابو بکر تھا کبھی شیب ابی طالب میں؟ کفار ان کو چڑھا. یہ تو آپ بخاری میں عائشہ کی اپنی حدیث ہے،
اس کا ابا جان مکے کا ایک سردار تھا، اس کا نام ابو دغنہ تھا، مشرک تھا، اس کے پناہ میں رہتا تھا، اسی لیے وہ حبشہ کی طرف ہجرت نکلا بھی تھا، اس نے اپنا ہجرت باطل کر کے واپس آیا تھا۔ عرض یہ ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف کفار نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخراج کیا، ابو بکر کا کوئی پرابلم نہیں تھا مشرکین کے ساتھ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی بھائی صاحب؟ آپ وجہ نزول آیت دیکھیں، آیت اس لیے نازل ہوئی کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکلی ساتھ ہیں لیکن نصرت نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ شب ہجرت بھی اس کے ساتھ ایک آدمی تھا لیکن وہ اس کا ناصر نہیں تھا، مدد نہیں کرنے والا تھا۔ اچھا، ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ دو آدمی تھے غار میں، اس نے اپنے ساتھ والے سے کہہ دیا، ساتھ والے کا لفظ بھی یہ کوئی تعریف کا لفظ نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لا تحزن ان اللہ معنا، تجھے حزن نہ ہو۔ اچھا، یہ حزن اور خوف یہ الگ بحث ہے، میں آپ اس کو نہیں چڑھتا، ابو بکر کو حزن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا میں چڑھتا ہوں، اب مجھے بتائیں لا تحزن، ابو بکر کا وجہ حزن کیا ہے؟ یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں بتاؤں، میں سنوں گا، میں بھی چپ ہو جاؤں گا، ابھی اسی فقرات پہ بات کرتے ہیں نا، اگلے فقرات کی طرف بعد میں جائیں گے۔ ابو بکر یا حزین تھا شب ہجرت یا حزین نہیں تھا۔ اگر حزین نہیں تھا تو قرآن فارغ ہے، قرآن نستجیر باللہ غلط کہہ رہا ہے، اللہ غلط کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط بولا، ایک آدمی حزین ہے نہیں اس کو کہتے حزین ہے۔ ابو بکر حزین ہے، ابو بکر خوف زدہ اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ تو خوف نہ رکھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو غم زدہ نہ ہو، تجھے غم نہ ہو، تجھے حزن نہ ہو۔ ابو بکر کا وجہ حزن ہمیں بتائیں، میں بتا، ٹھیک ہے نا، کس بات کیوں؟ اگر وہ دیکھیں مقام خوف کا مقام ہے، کفار ننگے تلواروں کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم نے ذبح کرنا ہے، ابو بکر کو اگر دشمنی ہے کفار کے ساتھ تو ابو بکر کو خوف ہونا چاہیے، یا میں قتل ہو جاؤں گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اس کا خوف، لیکن اس کو حزن ہے، خوف اور آپ نے خود شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارے کرتا ہے، میں بتاتا ہوں نا، یہ اشارہ ابو بکر کا حزن کس بات؟ اس کا کوئی آدمی مرا ہے، اس کا باپ مرا، اس کا بہن مرا، اس کے کوئی نہیں مرا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی ہے۔ پھر ان اللہ معنا، اگر آپ کہتے ہیں نا اب اللہ ابو بکر کے بھی ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی نصرت کیوں نہیں کی؟ فقد نصرہ اللہ، ابو بکر کی کیوں نصرت نہیں کی؟ ٹھیک ہے نا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، یہ کہہ رہا ہے کہ سکینہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوا ہے اور ملائکہ بھی ابو بکر پہ نازل ہو گئے، یہ اس شخص کے ایمان کا نام ہے، کہتا ہے اسی جس کو حزن تھا اسی پہ یہ سب ہوا ہے۔ یہ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ملائکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کے لیے نہیں آتے، ابو بکر کی مدد کے لیے آتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ چلے جتنا میں نے بولا اس کا جواب دینا۔ جی میں بتا رہا ہوں، سکینہ کس پہ نازل ہوگا؟ آپ کامن سینس کی بات کریں، سکینہ کس پہ نازل ہوگی؟ جیسے حزن ہے اس پہ نازل ہوگا، جیسے کوئی ٹینشن ہے اس پہ سکینہ نازل ہوگا؟ مجھے بتائیں، سکینہ حزن پہ نازل ہوگا نا؟ دوسری بات نہیں، مجھے پہلے ساری باتیں کرنے دیں، آپ ابھی سکینہ کا سن لو جواب، ابھی فوراً جواب سن لو نا، سکینہ کس پہ نازل ہونا ہے؟ سکینہ کس پہ نازل ہونا ہے؟ یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 26 ہے، آپ نے آیت نمبر 40 تو پڑھی ہے، آیت نمبر 26 نہیں پڑھی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اچھا، جنگ حنین میں جو لوگ بھاگ گئے تو وہ تو بھاگ گئے، لیکن جو لوگ نہیں بھاگے اللہ نے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مؤمنین پر جو بھاگے نہیں تھے، فرار نہیں کیے تھے، ان پہ اللہ نے سکینہ نازل کیا، ٹھیک ہے نا؟ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے لیے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملائکہ کی لشکر نازل کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ شخص فرماتے ہیں کہ رسول پہ سکینہ اللہ کیوں نازل کرے؟ بھائی اگر نعمت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے، اور اگر ساتھ والا مستحق نعمت ہو تو اس میں بھی نازل ہوگی، ساتھ والا اگر مستحق نعمت نہیں ہو تو نازل نہیں ہوگی۔ سکینہ کس پہ نازل ہوا ہے؟ سکینہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا، ساتھ میں مؤمنین تھے، مؤمنین مستحق سکینہ تھے، رحمت تھے، ان پہ نازل ہے۔ غار میں ساتھ والا مستحق نہیں ہے، اس پہ نازل نہیں ہوا۔ ایک منٹ، آپ نے 2 آیتیں پڑھ دی، آپ نے 2 آیتیں پڑھی ہیں سکینہ کے اوپر،
اور اسی کی فتح کی 18 نمبر آیت بھی پڑھ لیجئے، سورۃ فتح کی 18 نمبر آیت بھی پڑھ لیجئے۔ فورٹی ایٹ 18۔ میں پڑھتا ہوں۔ یہ سکی اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ابو بکر سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ابو بکر سے کیا تعلق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اللہ مومن سے، منافق اگر بیعت کیے تو ان سے راضی نہیں ہے، مومنین کے قید سے منافقین کو نکال دیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، تو مومن پہ سکینہ نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر منافق ہے تو منافق پہ سکینہ نازل نہیں ہوگی۔ اگر ابو بکر مومن ہے تو غار میں اللہ نے اس کی نصرت کیوں نہیں کی؟ ایک جواب دینا، سکینہ کیوں نازل نہیں کیا؟ بتاؤ۔ اللہ نے نصرت کہاں نہیں کی؟ بتائیں، اگر اللہ نے نصرت نہ کی ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ مجھے ثابت کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پورے سفر میں کوئی نقصان پہنچا؟ آپ اتنے لوگ ہیں دنیا میں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بھائی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ سکینہ نازل کیا۔ ابھی امریکہ سپر پاور بنا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کیا۔ میری بات سنیں، ایسی بات نہیں، آپ اس طرح نہیں گھمائیں، آپ قرآن کے ساتھ کھیلیں نہیں، قرآن کے الفاظ کے ساتھ کھیلیں نہیں، اس طرح نہیں کریں۔ آپ کھیل رہے ہیں نا، قرآن کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بات سنیے، آپ نے 3 آیتیں پڑھی، تینوں آیتوں میں سکینہ کا تذکرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل ہوا اور مومنین پہ سکینہ نازل ہوا۔ تو غار میں جو سکینہ نازل ہو رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص ہے اتنے مشکل موقع پہ، کیا میرا رب یا میرا رسول یہ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی کافر ہو؟ اور کوئی کافر ہو جو بتا دے کفار کو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں اور یہ یہاں پر ہے موجود، اتنے کریٹیکل ٹائم پہ ایسے شخص کو وہ ساتھ لیں گے جو مسلمان نہ ہو؟ اور کیا اللہ چاہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحی نازل فرما رہا ہے کہ یہ جو آیت پڑھی کہ ان اللہ معنا، یہ وحی ہے فرشتے کے ذریعے، ان اللہ معنا، اور ساتھ یہ نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، تم ان کو چھوڑ دو، تم نے کیوں ان کو ساتھ لیا ہوا؟ پھر پورے سفر میں ساتھ لے کر 26 سفر سے شروع ہوئے 12 ربیع الاول تک 18 دن 17 دن ساتھ رکھا اپنے، وہ مائیت کیوں؟ بھائی آپ نے قرآن میں، آپ میرے ایک سوال کے جواب دے دیں بھائی صاحب، آپ قرآن کو، آپ میرے ایک سوال، آپ اس قرآن میں ایک منٹ بھائی صاحب، علامہ صاحب، راشد بھائی سر مجھے جواب، مسٹر حسن پلیز مجھے جواب راشد بھائی دیا کریں نا، ابھی پتہ چل جائے گا نا۔ آپ مجھ سے اسی آیت کے متعلق ایک سوال آپ مجھ سے کریں، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، ہم نے سوال ایگزیکٹلی جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، جو جواب، ہاں ٹھیک ہے نا، وہ ہم جواب ایگزیکٹلی دیں گے۔ ابھی آپ بولیں، اب آپ سوال کریں، ایک سوال آپ کریں ایگزیکٹلی کہ یہاں پر ابو بکر کی تعریف ہے، ابو بکر آپ کیوں نہیں مان رہے؟ میں اس کا جواب دوں گا، لوگ فیصلہ سنائیں گے، بھائی میں نے غلط بولا صحیح بولا، لوگ پھر آپ، پھر میری باری ہے، پھر میں سوال کروں گا۔ جی بالکل اس طرح ان اللہ معانا کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، اس میں تو حضرت ابوبکر صدیق شامل ہے، آپ مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل ہے؟ ان اللہ معانا نہیں شامل۔ سورۃ نحل کھول لیجئے، سورۃ نحل میں کہتے اسی یہی تو بات یہی ہے نا کہ ابو بکر شامل نہیں ہے، ان اللہ معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے، نہیں ہے، ان اللہ معانا میں ابو بکر بالکل شامل نہیں ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے۔ پھر تیسرا وہاں پر کون ہے؟ پھر بندہ لے کے ہیں تیسرا، سن لیں معنا ہے، معی نہیں کہا، سن لیں بھائی، سن لیں، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ ابو بکر کیوں شامل نہیں ہے۔ ان اللہ معی دکھائے مجھے، ان اللہ معنا ہے وہاں پر، اور آپ نے مانا کہ غار میں 2 لوگ تھے۔ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر ان اللہ معنا میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں ابو بکر شامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود آیا ہے، آیا کے الفاظ ہیں، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ بھی ہوتا تو یہاں پہ کہتا، اگر مگر کو چھوڑیں، آپ عربی الفاظ کا میننگ کریں نا سر، آپ اگر مگر کی بات معنا کا مطلب میرے سر آنکھوں پر نہیں، عربی میں معی، جی ابھی بتا دیں گے۔ جی ابو بکر شامل نہیں ہے، میں یہ پہلے ثابت کروں گا، پھر نہ یہ نہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تنصرہ فقد نصرہ اللہ، ابو بکر اگر شامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ابو بکر کے شامل حال ہوتا، حالانکہ آیا اللہ نے آغاز اسی لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیا، ابو بکر کی نصرت نہیں کیا۔ اللہ کے اگر ابو بکر مخلص ہوتا، مومن ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، نصرہم اللہ،
اللہ نے ان دونوں کی تائید کی, اللہ ان دونوں کی نصرت کی. اللہ نے نہیں کہا. پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ ناصر اللہ ہے اور منصور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساتھ والا آدمی نصرت الہی سے محروم ہے. تو یہ پہلی دلیل کہ ان اللہ معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے. پہلی دلیل غلط خود آیا میں سے. دوسری دلیل, غلط. دوسری دلیل یہ ہے, آپ مجھے قرآن میں ایسی کوئی اور آیت دکھا دیں جس میں دو کے بارے میں معنی یوز ہوا. میں بتا دوں گا نا, میں بتا دوں, آپ سن لیں. یوز ہوا پہلے میں نے کیا عرض کیا, ترتیب میرا کیا ہے ترتیب. میں پہلے یہ ثابت کروں گا کہ ابو بکر اس میں شامل نہیں ہے, پھر نہ میں بتاؤں گا کہ نہ کس کی طرف جاتی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اگر ابو بکر منصور ہوتا یعنی نصرت ابو بکر بھی معنا میں شامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ اللہ میں نے دونوں کی نصرت کیا. اللہ نے صرف ایک کی نصرت کی, تو اللہ ابو بکر کے ساتھ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. ابھی میں نے آیات, کچھ قرآن کے آیات دکھا دیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو اگر سکینہ رحمت نازل ہوتا ہے تو اللہ نبی پہ بھی نازل کرتا ہے, مومن پہ بھی نازل کر دیتا ہے, مومنین پہ بھی نازل کرتا ہے. یہاں پر سکینہ صرف ایک, پلیز میری بات سنیں, پلیز میری بات ساتھ ایڈ اپ کر لیں. یہاں پر سکینہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور مومنین پہ اتارا ہے, کہیں اکیلا سکینہ نبی پہ دکھا. بالکل بالکل. اگر نبی کے ساتھ مومن ہے تو مومنین پہ نازل ہوا. یہاں پر سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے. اس لیے پتہ چلا کہ ساتھ والا آدمی مومن نہیں ہے, اللہ اس کی تائید نہیں فرما رہا. اور اس بات کی دلیل کہ سکینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے, ابو بکر پہ نازل ہے, واضح ہے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. وہی شخص جس کے اللہ نے نصرت کی ہے, صدر آیہ میں فرمایا نصرہ اللہ, ابو بکر نصرت سے محروم. اسی شخص جس کے لیے ملائکہ غیبی لشکر لے کے آئے, اسی شخص پہ سکینہ بھی نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر کافر کے ساتھ ہے تو اللہ کی رحمت خاصہ, اللہ کی سکینہ کافر پہ نازل نہیں ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر مؤمنین ہے تو قرآن نے جا بجا فرمایا, حنین وغیرہ میں, بیعت رضوان میں, سورہ فتح میں, تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل کیا, مؤمنین پہ نازل کیا. غار میں ساتھ والے پہ نازل نہیں ہوا. تو اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ آیت کے آغاز میں فقد نصرہ اللہ, ابو بکر نصرت الہی سے محروم, اس لیے ان اللہ معنا میں شامل نہیں ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, سکینہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا, لذا ان اللہ معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اس میں ابو بکر شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا ان اللہ معنا میں ابو بکر نہیں ہے. ابو بکر ہم نے ثابت کیا متن آیت سے کہ ابو بکر ان اللہ معنا میں شامل نہیں ہے. اور اس سے ضمنی طور پر بھی یہ بھی ثابت ہوا کہ ابو بکر کا عدم ایمان اور عدم ناصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا, کیونکہ جہاں پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا کوئی ناصر ہے تو سکینہ اگر نازل ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل ہوتا ہے, ساتھ والے مومن پہ بھی نازل ہوتا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ سکینہ نازل ہوتا ہے, ساتھ میں آدمی بھی ہے, اس پہ نازل نہیں ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے. پتہ چلا ابو بکر کا ایمان اسلام بھی چلا گیا. اچھا, ان اللہ معنا اس میں کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا کلید اس لفظ میں لا تحزن میں, لا تحزن میں, لا تحزن میں. میرے محترم ناظرین دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ابو بکر سے نہیں کہا لا تخف, اللہ تعالیٰ نے ابو بکر سے کہا لا تحزن. حالانکہ ابو بکر اگر کفار کے ساتھ نہیں ملا ہوا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص ہے, تو کہنا چاہیے تھا لا تخف, تجھے خوف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مقام خوف ہے. لیکن خوف کفار سے خوف اس آدمی کو ہوگا, کفار سے خوف اس آدمی کا ہوگا جس کا کفار اس کے ساتھ دشمن ہے. اگر وہ کفار کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کو کیا لا تخف ہو, اس کے لیے لا تحزن ہے. ابو بکر کو کیا حزن ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ تفسیر الکشف والبیان ہے, تفسیر ثعلبی اس کو کہتے ہیں. الکشف والبیان المعروف بتفسیر الثعلبی, اس متوفا سنہ 400 کس, آپ سن لیں 427 ہے. الامام العلامہ ابی اسحاق احمد ابن محمد ابن ابراہیم الثعلبی, چاپ دار الکتب العلمیہ, کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. آیا ملاحظہ فرمائیے, آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ المبیت کو قرآن میں ذکر نہیں فرمایا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ.
ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنی یہ شب ہجرت کی بات ہے، جنہوں نے اپنی جان کو فروخت کر دیا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو خریدا ہے، اس کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ اچھا، اللہ اپنے بندوں سے بڑا رؤوف ہے۔ اس کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ شب ہجرت کو لما اراد الحجرہ خلف علی بن ابی طالب علیہ السلام بمکہ لقضاء دیونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب مکے کے لیے مدینے کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے بستر پہ سلایا ہے اور امانت بھی ان کے سپرد کیا ہے کہ کفار مکہ کو یہ میرے امانتیں تم نے واپس کرنی ہے۔ اچھا، تو پھر یہ بل وانزل اللہ علی رسولی وهو متوجہ الى المدینہ فی شأن علی علیہ السلام ومن الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات اللہ، کہ یہ آیا کہ اللہ کے مومن وہ ہے جس نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں فروخت کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں نازل کیا۔ اچھا، دوسری بات، قال ابن عباس نزلت في علي بن ابي طالب حين حرب النبي صلى الله عليه واله وسلم من المشركين الى الغار مع ابي بکر ونام على علي عليه السلام على فراش النبي۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے، دوسرے ابن عباس کا بھی ہے، اور بھی روایات موجود ہیں، میں نہیں چڑھتا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام بستر مرگ پہ سوئے ہوئے ہیں، یہاں پہ ان کے قتل کی بات ہے، یہ شہید ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے کے لیے وہ بستر اس بستر پہ تلوار اٹھیں گے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ تو ہونا چاہیے تھا جو مومن ہے وہ تو اس کو تو خوف ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی، ان کے داماد، ان کے آنکھوں کا تارا جو ان کے بیٹوں جیسے، وہ تو آج کی رات وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لیکن جو مومن ہے، لیکن جو منافق ہے، جو کفار کے ساتھ ملا، وہ خوش ہے، وہ خوش ہے اور ہے دل میں کہ چلے اگر نبی بچ گیا تو وہ تو یہ اس کا چچازاد بھائی یہ تو قتل ہو جائے گا آج نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مذاق اڑانے کے لیے لا تحزن ان اللہ معنا، تجھے غم نہ ہو، تجھے تو غم ہونا چاہیے نا، تجھے تو غم ہونا، لیکن تجھے غم نہیں، تو خوش ہو رہا ہے دل میں۔ لا تحزن، مجھے تیرے دل کا حال، ان اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے بھائی کے ساتھ ہے۔ میرا بھائی جو شب وہاں پہ سویا ہوا ہے اس نے اپنی جان بیچ دی ہے۔ ہاں، ان اللہ معنا کون ہے؟ ان اللہ معنا وہی ہے جس کے متعلق اللہ نے کہہ دیا قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْكِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ دو آدمی ہیں۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہو، میری بات جب ختم ہو بھائی، میری بات جب ختم ہو، راشد صاحب جب میری بات ختم ہو تو آپ بات کر لینا۔ ان اللہ معنا سے مراد کون ہے؟ ان اللہ کا معنا سے مراد وہی ہے جو شب ہجرت اسی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مرگ پہ سویا ہوا تھا، اللہ نے اس کی پروٹیکشن کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی ہے اور ان دونوں کا جان بچایا ہے۔ ان اللہ معنا، وہ معنا وہ ہے۔ اگر ابو بکر ہوتا تو ابو بکر کی نصرت بھی ہوتی ہے، ابو بکر پہ سکینہ بھی نازل ہوتا، ابو بکر کی تائید بھی ملائکہ سے ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اب جواب دینا۔ جی، اگر آپ اس طرح سے کہانیاں سنا کر اگر اپنا مطلب، کہانیاں سب تیرے کتابوں سے تو ظلم ہے۔ کہانیاں نہیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں اور یہ حدیث ہیں۔ بھائی ایک ان کتابوں کو اگر ایک بندہ آپ کسی نان مسلم کے پاس جائے، آپ کسی بندے وہ نہیں مانتا اس تفسیر کو، پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ قرآن کی بات قرآن سے کریں نا۔ قرآن میں دو لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے کہ ثانی اثنین، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ ثانی اثنین جو غار میں موجود ہیں مان ہے، ان کے لیے نہیں کہا جا رہا، جو مدینہ شریف میں، جو مکہ شریف میں بستر پر لیٹے ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بے شک ان کے ساتھ رب ہے، میرا رب ان کے ساتھ ہے۔ میں نے 3 دلیلیں دی نا، میں نے 3 دلیل دی ہے کہ معنا میں ابو بکر کیوں شامل نہیں ہے۔ آپ اس میں سے ایک کا رد کریں نا۔ تینوں کا رد آپ نے خود ہی کر دیا، آپ نے تینوں کا رد۔ مومنین کا آپ نے کہا، آپ نے خود کہا کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی جانیں جو ہیں وہ اللہ کو بیچ دیتے ہیں، آپ نے یہ خود کہا ابھی۔ تو کیا حضرت بکر صدیق کا جو راستہ تھا، جو حضرت بکر صدیق نے یہ سلیکٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا، یہ آسان تھا؟ وہ آیا امیر المومنین السلام کے لیے نازل ہوئی، ابو بکر کے لیے نازل نہیں ہوئے بھائی۔ ہم نے کب بولا کہ ابو بکر نے اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کے راستے میں؟ یہ قرآن کب بولا میں نے؟ قرآن آپ کی مرضی سے سمجھا جائے گا، آپ کی مرضی سے سمجھا جائے گا۔ اچھا چلو بھائی، یہ مجھے بتاؤ، اگر میرے سوال کا اب میری باری ہے نا، آپ ایک دوسرے سے سوال کریں گے نا۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک سوال آپ کریں گے، ایک جواب میں، اب میں آپ سے سوال کروں گا۔ اب میری باری ہے، اب میری باری ہے سوال کرنے کا۔ آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، لوگ فیصلہ سنائیں گے کس نے صحیح جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ معنا، یہ ابو بکر اس میں شامل ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، اگر ابو بکر اس میں شامل ہے، اللہ ابو بکر کے ساتھ بھی ہے، تو آیت کے ابتدا میں اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا
इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, क्यों नहीं फरमाया इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुम अल्लाह? अल्लाह ने उसके और के साथ, दो आदमी है ना, दोनों की नुसरत हुई है। हालांकि यहां पर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत हुई है। अगर अल्लाह अबू बकर के साथ है तो अल्लाह ताला को क्या प्रॉब्लम है भाई? कहता था कि मैंने इन दोनों की नुसरत किया, क्यों नहीं फरमाया ये? आप सुनेंगे अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की नुसरत की किस तरह? आगे अल्लाह फरमा रहा है कि फरिश्तों से भी की और हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी की। कहाँ लिखा है कि अबू बकर से नुसरत कराए पैगंबर की? भाई सुने तो सही ना, आप सुनेंगे तो मैं बताता हूँ आपको। आप सूरह दुहा में चले जाएं, फअम्मल यतीमा फला तकहर, इसकी तफसीर आप लोग क्या करते हैं? फअम्मल यतीमा फला तकहर की तफसीर क्या करते हैं? आप बताओ ना, आपका इसका अबू बकर से क्या ताल्लुक है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेरहम फरमा रहा है जब तू यतीम था, ठीक है ना? सॉरी, आई एम सॉरी ये अबू बकर से इसका क्या ताल्लुक है? यतीम फला तकहर, मैं बताता हूँ। अलिम यजिद का यतीमन फा, मुझे बताएं इसकी तफसीर हम लोग क्या करते हैं? अलिम यजिद हम करते हैं इसकी तफसीर कि उसने तुम्हें यतीम पाया फिर जगह ना दी। मुझे बताएं आप इसकी तफसीर इसका अबू बकर से क्या ताल्लुक है भाई? अलम यजिद के यतीमन फा, मदद के साथ मैं जोड़ रहा हूँ, ये मदद के साथ जुड़ता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, अबू बकर ने कोई नुसरत की उनके यतीमी में? अबू बकर तो उस जमाने में खुद उसके वालिद साहब काम करते थे वहां पर, वो अपने वालिद के साथ काम पे जाता था ना। सुने आप सुन लो ना, मक्के में वो अपने वालिद के साथ ड्यूटी पे जाते थे। अबू बकर क्या वो नबी सल्लल्लाहु, ये क्या मजाक उड़ा रहे हैं भाई? अलम यजिद के यतीमन फा, इसका अबू बकर से क्या ताल्लुक है? मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक से नहीं जोड़ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह की मदद करने का तरीका क्या होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जब आप यतीम थे तो आपकी मदद की, किस तरह से मदद की? हज़रत अबू तालिब के जरिए से मदद की ना। यहाँ पर उनका नाम तो नहीं, अल्लाह ने मदद की। इसी तरह तो आप दिखाए ना इस आया में, आप मुझे बताएं ना, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मदद का मुनकर कोई नहीं है। आप कह रहे हैं इस आयत में अल्लाह ने बोला कि अबू बकर ने पैगंबर की मदद की, आया में दिखाए ना अबू बकर की नुसरत कहाँ है? आयत खुद बता रही, आयत 40 खुद बता रही। अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लाह ने मलाइका के जरिए, आया में ये लिखा अल्लाह ने मलाइका के जरिए मदद किया है, अल्लाह ने सकीना नाजिल किया। अबू बकर का नुसरत कहाँ है यहाँ पे? सिर्फ मलाइका के जरिए मदद नहीं की, अबू बकर सिद्दीक उनके साथ शामिल थे। तो वो अल्फाज पढ़ो, वो अल्फाज पढ़ के मुझे सुना दें कि कुरान में गार में ये लिखा है कि अबू बकर ने नुसरत की। वो अल्फाज पढ़ के तर्जुमा करो। आयत का आप फिर इस आयत में मुझे हज़रत अबू तालिब का नाम दिखा दें, या किसी भी शख्स का जिसने यतीमी की हालत में मदद की। अबू तालिब का, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। अल्लाह ताला ने आपको यतीम पाया है और आपको जगह दी है, ठीक है ना? अल्लाह ताला ये कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की है, इसमें कोई इख्तिलाफ है ही नहीं, ठीक है ना? इस आयत के मुस्ताक इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं। अभी आप कह रहे हैं ना कि किस गार में तरीका है ना, इजाजत फरमाए, आप फरमा रहे हैं ना कि अबू बकर ने नुसरत किया रसूल। पहले तो आपको यह कहना चाहिए था ना, मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की या नहीं की। मेरा सवाल आपसे यह है कि अल्लाह ने अबू बकर की क्यों नुसरत नहीं किया? आप कह रहे हैं अल्लाह ने उसकी नुसरत किया, आया में ये तो नहीं है। आप उसकी जगह, क्योंकि आया में तो इसका कोई जिक्र नहीं कि अल्लाह ने अबू बकर की नुसरत किया, बल्कि अल्लाह ने अपनी नुसरत से अबू बकर को महरूम रखा है। बस इन्नल्लाह मअना, ये अबू बकर के लिए नहीं आता, नहीं आता। अब आप कह रहे हैं ना, अब आप उस सवाल को तो आप भूल गए, उस सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा। आप कुछ और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अबू बकर के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत कराई। जो हमें आया में नजर आता है ना भाई, आया के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने किस तरह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत किया। इजाजत दें, बात सुने। नुसरत किया, बातों को जो नुसरत किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलाइका के जरिए किया। अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, सकीना नाजिल फरमाए। अबू बकर का नुसरत इस आयत में मुझे दिखाएं ना मुझे। आपके आयत के शुरू में जो नुसरत का तज़किरा है, उसके फौरन बाद अबू बकर सिद्दीक का जिक्र है या फरिश्तों का जिक्र है? आप मुझे बताएं। पहला जिक्र अबू बकर सिद्दीक का है, बाद में फरिश्तों का जिक्र है। ऐसे शख्स का है जो गमज़दा है शब हिजरत, और उस अल्लाह ताला ने ना उसकी नुसरत किया है, अल्लाह ताला ने ना उस पर सकीना भेजा है, उसको नुसरत से भी महरूम रखा है, उसको सकीना से भी महरूम। सिर्फ आया में किसी का जिक्र होना, देखिए कुरान में इबलीस का बड़ा जिक्र है, इसका मतलब ये नहीं इबलीस बड़ा मुकद्दस है, ठीक है ना? किसी का जिक्र होना अगर वो मजम्मत के लिए मजकूर है तो आप मजम्मत को मान लेना। सिर्फ ये कि उसका कुरान में उसका जिक्र, कुरान में उसका जिक्र, आया गार में उसकी मजम्मत है। आपके बनाने से मजम्मत नहीं बनेगी, और आप गलत बना रहे हैं, और अब आप जब फंसते हैं तो फिर आप इधर उधर भाग जाते हैं। आप देखें कितनी मेरे भाई साहब, आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला अबू बकर के साथ है, इन्नल्लाह मअना। सवाल आपसे यह है कि अल्लाह ताला ने क्यों नहीं फरमाया नसरहुमुल्लाह, अल्लाह ने इन दोनों की मदद की? अल्लाह ने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत किया।
آپ دیکھیں پیچھے آپ 38 39 پڑھیں گے نا، 38 اور 39 آپ پڑھ پڑھیں کے گے تو آپ پھر پڑھ کے 40 سنائیں، سمجھ آئے گی۔ آپ پڑھ کے سنائیں۔ 38 سنیں، ہاں 38 ہاں 39 پڑھتے ہیں تو 40 میں جب آپ آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جب بات ہوئی تو اس میں پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد فرشتوں کا ذکر، میں اس اور اللہ بات تعالیٰ کا نے جو مائیت انکار کا نہیں ذکر کرتا کیا۔ کہ یہاں پر ابو ہاں جی، بکر کی طرف اشارہ ہے، اس کا ذکر ہے، ہاں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اچھا کہ اللہ نے اس کی نصرت کی، وہ دکھائے مجھے نا کہ اللہ نے اس کی نصرت کی، یا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیا، اس کی کوئی تعریف میں ہمیں نے آپ دکھائیں، کو چھوڑیں میں اس نے آیت آپ میں کو کوئی بتا تعریف دکھائے نا ابو بکر کی۔ میں آپ کو تعریف بتا رہا ہوں، آپ نے خود تعریف کی ابھی۔ اس آیت میں سکینہ ہے، دیکھیں جی مائیت ہے اللہ کی سکینہ اور تو نہ سکینہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا نا، ابو بکر محروم رہا ابو بکر کی کیا تعریف ہے؟ جس پہ حسن اسی پہ سکینہ ہوگا نا۔ میرے نبی کریم علیہ ہاں السلام کو پریشانی نہیں تھی، نہیں، جس میرے نبی پہ کریم پر ملائکہ سکینہ نازل کیوں ہوا نازل سکینہ ہونا اسی تھا؟ پہ نازل ہوا ہے، جس کی نصرت ہوئی ہے یہ شخص اسی پہ سکینہ نازل ہوا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیں، شخص یہ اللہ کو کیا پرابلم تھا کہ ابو بکر اتنے ہی اچھے تھے، ٹھیک ہے نا، مدح کے الفاظ قرآن میں کم تو نہیں ہے، متقی کا لفظ ہے، صالحین کا لفظ ہے، مؤمنین کا لفظ ہے، بہت سارے الفاظ ہیں قرآن مجید میں، بھائی کہ یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا لفظ یہاں پہ ابو بکر کے لیے استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ مائیت سے بڑا لفظ کیا ہوگا؟ اللہ نے مائیت کا لفظ یوز کیا، اس سے بڑا لفظ کیا ہوگا؟ اچھا اگر ابو بکر شامل ہے معیت میں تو آپ مجھے بتائیں اس پہ جی اس کا اللہ نے نصرت کیوں نہیں کی؟ یہ سوال تو ہم نے آپ سے بہت دفعہ پوچھا۔ جب چلے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ سنیں آپ نے بھی اس کا جواب دینا ہے، آپ نے جواب دینا ہے۔ اللہ کی مائیت قرآن میں نصیب کس کس کو ہوتی ہے؟ مومنین کو، مومنین مومنین کو ہوتی ہے۔ صالحین کو۔ اگر ابو بکر کو ہاں ہاں معیت ہاں حاصل نہیں ہوئی نا تو اس کا مطلب مومن ہاں نہیں ہے، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، اگر ہم تو یہی میں تو وہی کہہ تو رہے ہیں کہہ رہا ہوں کہ کہ بندہ مائیت مومن ہی حاصل، نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ خود مان گئے ہیں کہ صالحین کو مومنین کو مائیت ہے، اور اس آیت میں واضح الفاظ سے مائیت جو ہے اللہ کی حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے۔ نہیں ہے، ان اللہ معنا، معنا میں ابو بکر اگر شامل ہوتا نا، میں نے 3 دلیل دیا، آپ کی اس میں سے ایک کا رد کریں، ایک کا رد کریں۔ آپ 100 اس طرح کی دلیلیں دیتے رہے، آپ کی ساری میں نے دلیلیں ہیں بالکل نصرہ مضبوط اللہ، دلیلیں، اس کا کوئی اللہ نے صرف جی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، ابو بکر کی نہیں کیا۔ انزل آپ سکینہ مائیت کی علیہ، بات کریں، سکینہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا، ایدہ بجنود لم تروها، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بھی سے بھی ابو بکر کی مدد نہیں کی، ٹھیک ہے نا، تو ختم ہے، جناب آپ مائیت معنا سے میں آگے ابو بکر نہیں شامل گئے، نہیں ہے۔ چلیں آپ مائیت کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی مائیت جو ہے اس کے چلیں اوپر آپ میرے سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کی مائیت پہ بات کریں، اس کے بعد آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ کی نہیں، مائیت کس کو معیت نصیب آپ ہوتی ہے؟ پہلے صرف قرآن سے بتانا ہے آپ نے، قرآن قرآن سے سے بتانا بتانا جی۔ جی ابو بکر کی معیت ابو بکر کے ساتھ معیت نہیں ہے نا۔ کیوں نہیں؟ کھولیں سورت نحل کھول لیں، 128 پڑھیں۔ آپ کھول دیں، آپ کی دلیل ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہاں هم محسنون۔ بالکل اس کے منکر پہ اللہ کی لعنت ہے، اس کے منکر پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اگر ابو بکر بہت تقوی اللہ کی ہوتا، مائیت، اللہ ابو بکر مومن ہوتا مع تو اللہ الذین، تعالیٰ کے نصرت وہاں پہ معیت ہوتا، اصل نہ شب غار، اس کو شب ہجرت۔ اللہ کو مائیت کا لفظ یوز کرنے کی ضرورت کیا تھی یہاں پر، جب حضور صلی ان اللہ علیہ اللہ وسلم تو معنا، پریشان بھی نہیں تھے؟ ہاں ان آپ مجھے اللہ بتائیں، اچھا مجھے بتاؤ ابو بکر کو حزن کیوں ہے؟ سنیں میری بات سنیں، آپ مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ کی مائیت کا یہاں پر تذکرے کی ضرورت کیوں پڑی، ان اللہ معنا کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہاں اس لیے تاکہ آپ نے شروع میں کہا تھا نا اللہ تعالیٰ اشاروں کے ساتھ سمجھاتا ہے، بلکہ یہ اشارہ نہیں، بہت تصریح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحزن، حالانکہ وہاں پہ وجہ حزن کچھ بھی نہیں ہے، وجہ خوف ہے۔ ابو بکر حزین ہے، اگر مومن ہوتا تو شب ہجرت یہ حزین نہ ہوتا، خائف ہوتا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ بات؟ اب کیونکہ یہاں پہ وہ خطرے کا مقام ہے، غم کا مقام نہیں ہے۔ مثلا ابو بکر کے ابا جان مرے ہیں، نہیں، اس کی بیٹی مری ہے، اس کی بیوی مری، کاروبار میں نقصان ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ حزین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہہ رہا ہے تو حزن نہ کر؟ پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا کہ لا تخف، لیکن یہ آیا اس لیے نازل ہوئی ہے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے نہیں ہیں، صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے تھے، عدم نصرت ناصر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ ساتھ والا جو بھی آدمی ہے وہ کفار کا آدمی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا تحزن، کہ تو غمزدہ نہ ہونا، کیونکہ دل میں خوش ہو رہا تھا کہ علی علیہ السلام مر رہے ہیں، آج قتل ہو جائیں گے، یہ ان کی جان اگر بچی ہے وہ تو قتل ہو جائیں گے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ اور میرے اہل بیت طاہرین اور میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا۔
ایک منٹ آپ نے یہ جو بات کہی کہ وہ خوش ہو رہے تھے، وہ مجھے قرآن کی کوئی آیت دکھائیں یا کوئی حدیث کی کتاب دکھائیں لا مسند حدیث تحزن میں لکھا ہو کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ آج مولا کائنات کی ہاں سن شہادت لو ہو جائے گی. ابھی سن لو نہیں آپ نے کوئی آیت دکھانی ہے مجھے، ٹھیک کیونکہ ہے آیت کا جواب سن لو انکار کرنے. اسی آیت ہاں سے جی جواب دیں گے. ہاں جی پہلی بات یہ مقدمات یاد رکھو، یہ آیات کس لیے نازل ہوئی ہیں؟ یہ آیات ہجرت کے وقت نازل نہیں ہوئی، تبوک کے وقت نازل ہوئی جب صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے سے انکار کر رہے تھے. عدم نصرت بیان کرنے کے لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نصرت نہیں کر رہے، وہ بتا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے مثال دے رہا ہے کہ اگر ابھی تم تبوک میں بھی نصرت نہیں کر رہے تو اس وقت شب ہجرت بھی تم لوگوں نے کوئی نصرت نہیں کی تھی، اللہ نے نصرت کیا. اچھا تو اس سے ثابت ہوا کہ ابوبکر ناصرین میں سے نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے کہ جب میں سکینہ نازل کرتا ہوں اور جب میں ملائکہ نازل کرتا ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مومن ہے تو ان پہ بھی سکینہ نازل ہوتی ہے، ملائکہ ان کی بھی مدد کرتا ہے. یہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ساتھ والے آدمی کا نہ نصرت ہوتا ہے، نہ اس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، نہ اس کی ملائکہ اس کی تائید کرتے ہیں. تو پتہ چلے ساتھ والا آدمی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. پھر یہ کس چیز کا سن لو نا پلیز، جواب سن لو بھائی، جواب سن لو نا، جواب سن لو، میرا جواب ختم ہے. یہ بات سن لو نا جواب خوش ہونے کا. خوش ہونے کی بتائیں بھائی، میں نے کہا پہلے مقدمہ سن لو نا، سن لو نا بھائی. کہانی بنائیں گے. تو یہ ساتھ والا آدمی کس کا ایجنٹ ہے؟ یہ کفار کا ایجنٹ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص نہیں، یہ ناصر نہیں ہے. اچھا پھر مزید اگر یہ مخلص ہوتا نا، پلیز سن لو نا بھائی، سن لو نا، تم نے سوال کیا کفار کے ساتھ. ادھر سے اتنی بات میری سن لیں، اس سے آگے پھر آپ اپنی تقریر دوبارہ کریں. آپ نے کہا جی کہ وہ کفار کا ساتھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کیوں نہیں فرما دی کہ اس کو کیوں اتنی مشکل سفر پہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لو نا بھائی، سن لو بھائی، پھر سن لو، یہ اگلا سوال ہے، یہ ایک دوسرا سوال ہے، ایک سپریٹ سوال ہے، دوسرا سوال ہے. اب سن لو، ریلیٹڈ ہے سوال، اسے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ سن لو بھائی، سن لو. اچھا یہ یہاں پر جو کلمہ ہے لا تحزن، لا تحزن، دیکھیں یہ بھی مزید دلیل ہے کہ ابوبکر کفار کے ساتھ تھا، کیونکہ اگر یہ کفار کے ساتھ نہ ہوتا تو اس کو خوف ہوتا ہے. یعنی ایک مکروہ چیز آئندہ میں اس کے احتمال ہے، آئندہ میں اس کے واقع ہونے کا احتمال ہے، اس پہ سے خوف ہوتا ہے. ایک مکروہ چیز جو پہلے واقع ہو چکا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کو غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے. حزن خوف میں کیا فرق ہے؟ حزن ما سبق کے لیے ہوتا ہے، اور خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے، آنے والے زمانے کے لیے ہوتا ہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، ان کی جان ابھی بچی ہے، لیکن یہ خطرہ ہے کہ کفار اگر آ جائیں تلوار لے کے پکڑ لیں تو وہ قتل کریں گے، وہ رحم نہیں کریں گے. اور ابوبکر بھی اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو وہ بھی پیغمبر کا ساتھی ہے، تو اس کو بھی قتل کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ابوبکر مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کو خوف ہونا چاہیے، لیکن خوف نہیں ہے، اس کو حزن ہے. اسی لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ لا تحزن، لا تحزن. یہ حزن کیسا حزن ہے؟ ابوبکر کا حزن. اب ہم شب ہجرت دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون سی ایسی بات ہوئی ہے کہ ابوبکر حزین ہوگا. دیکھو میں آیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، ابوبکر کا کوئی شخص مرا ہے؟ نہیں مرا. شب ہجرت اس کو کاروبار میں کوئی نقصان ہوا؟ نہیں ہوا. اس کا حزن کس بات کا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص مرا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. لا تحزن. تو پتہ یہ چلا کہ یہ لا تحزن جو ہے ذق انک انت العزیز الکریم کی طرح ہے. اور جزائر سورہ دخان میں ذق انک انت العزیز الکریم، جب کافر کو جہنم لے کے لایا جاتا ہے تو ملائکہ اس کو عذاب کر رہے ہوتے ہیں، ملائکہ اس کو مارتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں ذائقہ کریں نا، مزہ کریں نا، آپ مزہ فرمائیں، آپ تو بڑے عزیز ہیں، بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے صاحب عزت ہیں، آپ تو بڑے صاحب کرامت ہیں، آپ بڑے محترم ہیں، یہ کھا لو. پھر مارتے ہیں ملائکہ اس کو، کوڑے مارتے ہیں اس کو، زقوم کھلاتے ہیں اس کو، ان کا جو شراب من حمیم ہے وہ پلاتے ہیں اس کو، کہتے ہیں آپ مذائقہ کریں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ابوبکر کے دل کا حال جانتا ہے کہ ابوبکر اصل دل میں خوش ہو رہا ہے، دل میں خوش ہو رہا ہے، اسی لیے، اور اس سے توقع یہ ہے کہ اس کو خوش نہ ہو جائے، یہ کیا ہو جائے، بلکہ یہ اس کو خوفزدہ ہونا چاہیے کہ یہ تو میرا نصرت کرنا، تو میرا ناصر بن، تو میرا مخلص بن، میں تیرا نبی ہوں. یہ الٹا جو ہے خوش ہو رہا ہے. اسی لیے تو فرمائے لا تحزن ذق انک انت العزیز الکریم کہ
کے معیار پر. یہ ہم کیوں اس لیے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پورے آیت کو آپ دیکھ لیں نا کہ ابو بکر کی نصرت نہیں اللہ نے نہیں کی, ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا, ابو بکر کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کوئی تعریف ہی نہیں کی, آیا نازل ہی ہوا ہے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم ناصر ہونے کے لیے. اسی لیے ہم بتا رہے ہیں کہ لا تحزن سے کیا مراد ہے. یہ آیات میں خود دقت کرنے سے پتہ چلتا ہے. جی سر. اچھا اب میں بول سکتا ہوں؟ جی بولیں. آپ نے ابھی کہا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ خوش ہو رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم خوش نہ ہو. یہ آپ کے الفاظ میں بول رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لاجیکلی بتا دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر پھر کیوں گئے؟ ساتھ ہجرت کے ساتھ کیوں لے کر گئے؟ نہیں آپ نے لاجیکل مجھے آنسر, کیونکہ آپ نے تو ساری سٹوریز بتائی ہے نا کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, کوئی قرآنی دلیل نہیں دی, بس ساری سٹوریز بنا کے اپنی طرف سے, کیونکہ آپ کے دل میں بغض ہے آپ نے وہ ساری باتیں کر دی. قرآن میں اللہ کی مائیت کا آپ نے اتنے واضح انکار کر دیا, تو میں تو حیرت مجھے ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ سیدھی قرآن کی آیات کے اس طرح سے انکار کرتے اور بھولے والے معصوم لوگوں کو آپ اس طرح کے کتنا گمراہ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کسی وجہ سے کہا ہوگا, چلیں جیسے وہ زید والا واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ آپ اگر شرما رہے ہیں تو میں بتانے میں کوئی نہیں شرماتا ہوں, آپ بتائیں جو حضرت زید کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کیوں ساتھ لے کے جا رہی ہے, تو خوش ہو رہے ہیں, اتنا اہم موقع ہے. دوسری آپ سن لیں, بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا ابو اس سے بکر نے پہلے, سنیں حضور صلی ابو اللہ علیہ بکر وسلم نے اس سے پہلے معراج, سنیں سر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے معراج کیا. میرے نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں خیر و عافیت مدینہ پہنچوں گا بھی, اور میں مدینہ شریف میں پہنچ کر یہ سارا کام بھی اسلام کا کروں گا, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. انہیں تو نہ کوئی حزن ہونا تھا, نہ انہیں سکینہ کی ضرورت تھی. میرے کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں سکینہ کی ضرورت تھی ان پہ سکینہ نازل ہوا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش ہو رہے ہیں, ایک دشمن ہے ان کو. حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ حدیبیہ میں اور حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ کیوں نازل ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکینہ نازل ہونے اللہ تعالیٰ کیونکہ مومنین کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا. اور نبی صلی اللہ پہلے سکینہ نہیں تھا نا, تو اگر سکینہ کی ضرورت ہی نہیں تو نبی پہ تو مومنین پہ نازل ہوتا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں, میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کیوں ساتھ لے کے گئے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ بخاری میں روایت موجود ہے, خود عائشہ کی ہے کہ شب ہجرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کو پتہ ہے نا, اس نے اپنے 2 اونٹ بھیج دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کرنا, اپنے بہت پیسے بھی لے لیے اس کے, ٹھیک ہے نا. اس نے پیسے لے کے شب ہجرت, تو اس نے کاروبار تو کرنا تھا اپنا, اور وہ پیچھے لگ گیا تھا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ. یہ کتاب ہے المسند لأحمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر, چاپ دار الحدیث, جزء ثالث, چاپ القاہرہ, یہاں پہ سنہ 1995 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 331 ہے, حدیث نمبر 3062 ہے, اسناد صحیح. یہاں پر صفحہ نمبر, یہ عبداللہ بن عباس کی ہے روایت ہے, صفحہ نمبر 332 ہے, اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے لیٹے تھے, ابو بکر آ گئے, وابو بکر یحسب انہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سند بھی صحیح ہے. ابو بکر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں, ابو بکر کو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے تو کاروبار کرنا تھا, اس نے اونٹ کے پیسے لینے تھے, اس کو پتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اگر چلے گئے وہاں پہ, یہ تو اونٹ مکے سے تو اونٹ تو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے نا, یہاں سے تو رات کی تاریکی میں نکل جائیں گے تو کسی کو پتہ نہ چلے. بعد میں مدینہ جانے کے لیے ان کو اونٹ کی ضرورت ہے, تو قیمت اصول تو کرنا تھا. یہ آ گئے بھائی کہ امیر المومنین صاحب ادھر لیٹے تھے, اس کو پتہ نہیں کہ پیغمبر گئے ہیں. فقال یا نبی اللہ, یہ کہنے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اب کفار نے گھر کا محاصرہ کیا تھا, کفار کو اگر پتہ چل جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے تو وہ تو تلاش کرنا شروع کر دیتے, ہو سکتا ہے وہ پکڑ لیتے پیغمبر کو. فقال له علي عليه السلام ان نبی اللہ قد انطلق نحو بئر میمونہ فادرکه. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو بئر میمونہ کی طرف چلے گئے, ادھر چلے جاؤ تم. اچھا, تو وہ پھر پیچھے ان کے چل گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے. تو اب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگر واپس پلٹا دیتے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ یہ چغلی لگا دیتے. یہ آدمی چغلی لگا, میں نے دیکھا وہ وہاں پہ اگر چغلی نہ بھی لگاتا نا, 2 تپڑ ہی مارنے تھے کفار نے.
کفار کا کیا، میں 2 تپڑ ہی مار دیتے اس کو، یہ سب کچھ اگل لیتا کہ ہاں جی میں نے دیکھا وہ ادھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس سے پہلے بھی اپنی ہجرت یہ کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا، کفار کے ساتھ اس نے اپنی ہجرت جو ہے باطل کرا دی تھی۔ پھر اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، ایک آدمی خواہش کر رہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ اس پہ مزید اتمام حجت ہو، شب ہجرت کو اس کو نصرت کرنے کا، اس کو اب توبہ کرنے کا، اس کو اخلاص دکھانے کا، اور اس کو اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کے موقع فراہم ہو جائے۔ معجزات دیکھ لیں، لیکن کرامات معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس کی ہدایت نہیں ہو سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب لوگوں کو پیچھے پلٹایا اپنے سے؟ کب اپنی صحبت سے انہوں نے کسی کافر یا منافق کو محروم رکھا؟ کسی کو نہیں محروم رکھا۔ جواب دو اتنی بات کا، جواب دے دو۔ آپ نے ابھی اتنی خوبصورت بات، یہ ان کی اپنی کتاب ہے بھائی، اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی انہیں پتا نہیں تھا۔ اب آپ نے کتنی خوبصورت بات کی، میں وہی کہتا ہوں اتنی illogical باتیں کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کفار کو پتا نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا، انہوں نے اپنا اونٹ بیچنے تھے، بزنس کرنا تھا، تو وہ وہاں چلے گئے۔ یعنی حضرت بکر صدیق کو کیسے پتا چل گیا جب سارے کفار قبائل کو نہیں پتا چلا؟ اور تو کفار کو تو نہیں پتہ چلتا نا، یہ تو مسلمانوں کے بیچ میں تھا نا یہ آدمی، اندازہ ہو گیا تھا نا اس کو کہ یہ جا رہے ہیں۔ You are sitting in America. You should know the etiquettes. آپ بات نہیں کرنے دیتے، پوری بات خود کرنے لگ جاتے ہیں بیچ میں کاٹ کے، جب آپ پھنستے ہیں بات بھی نہیں کرنے دیتے۔ یار یہ کیا ہوئے آپ بات تو ایٹ لیسٹ کرنے دیں نا۔ جی جی، آپ کو جب بات لگتا ہے کہ بس میں پھنس جاؤں گا، آپ اس وقت دوسری بات شروع کر دیتے۔ میں کوئی ڈیبیٹ، مجھے لگا کہ آپ نے کوئی سوال کیا نا، مجھے یہ لگا کہ آپ نے کوئی سوال کیا تو میں نے جواب دیا۔ بھائی اگر معذرت چاہتے ہیں بھائی، آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں، ابو بکر میں پھنس گئے تو ہم پہ غصہ اتار رہے ہیں۔ آپ بالکل کاٹ رہے ہیں نا۔ دیکھیں اگر 1 گھنٹے کی بات میں 45 منٹ آپ بولیں گے تو دوسرا بندے کا پوائنٹ کیسے آئے گا سارے لوگوں کے ساتھ؟ آپ نے سوال کیا بھائی، سوال کیا تو کوئی میں نے بولا نا بیچ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا اور باقی کفار کو نہیں پتا چلا، انہوں نے ٹریڈ کی وہاں پر، اپنا اونٹ بیچا، پھر وہ ساتھ چلے گئے۔ مجھے بتائیے کہ کتنی کوئی بہت اعلیٰ جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جا رہے تھے جہاں نہ جان کا خطرہ ہے نہ کوئی اور میٹر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چلے گئے، پیچھے اپنے گھر بار، بیوی بچے، بہن بھائی سب کو چھوڑ کر ایسے ہی چلے گئے۔ انہیں پتا تھا کہ آگے قارون کا خزانہ پڑا ہوا جو مجھے مل جائے گا، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ ساری میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا قارون کا خزانہ، اب سن دکھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعتماد میں لیا ہوا تھا۔ حضرت بکر صدیق کو ہی پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رکیں گے، تو حضرت صدیق اکبر ان کے ساتھ تھے۔ تو کیوں آئے تھے وہ بستر پہ پتھر کیوں مانگ رہے تھے؟ کفار جب پتھر پھینک رہے تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، ابو بکر کو پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں یا نبی اللہ یا نبی اللہ، ادھر امیر المومنین علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں۔ اگر اعتماد میں جاتا تو اس کو پتہ کیوں نہیں تھا؟ یہ ساری سٹوریز کی بات نہیں کریں آپ، قرآن سٹوریز نہیں ہے، یہ کتاب مسند احمد ہے، صحیح حدیث ہے۔ لاجک اچھا ایک اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک اور سوال یار، ابو بکر بڑے مخلص تھے، بڑے پیغمبر کو پتا تھا کہ مخلص تھے یا پیغمبر کو نہیں پتا تھا کہ مخلص ہے؟ اگر ان کا پتا ان کو ہوتا ہے کہ مخلص نہیں ہے تو وہ مدینہ شریف میں کیوں لے کے جاتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے نا کہ یہ مخلص ہیں، اچھا مسلمان ہے، مومن ہے، پتہ نا۔ اچھا یہ بات سنیں بھائی، یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی۔ پہلے قرآن پہ بات کریں بعد میں بخاری کی طرف جائیں۔ پہلے قرآن چلے اب دیکھو نا، وہ آپ نے جو کہا یہ مخلص ہے، وہ قرآن کی آیت ہے کہ مخلص ہے۔ ان کو اعتماد میں لے کے غار میں گئے، وہ قرآن میں لکھا ہے کہ ان کو غار میں لے کے گئے تھے پیغمبر۔ اور بھائی سن لو، دیکھیں آپ نے ایک اب پڑھنے دو بھائی، کیسٹ بنائی ہوئی ہے، وہی اب رٹتے رہتے ہیں ہر ویکنڈ پہ آ کے، ایسا چلیں بھائی ایک ہی بات۔ چلیں بھائی آخر میں دیکھو بھائی صاحب آئے غار میں، دیکھو میرے بھائی سن، ان اللہ معنا میں نے اس کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ نے غلط جواب دیا، میں نے غلط دیا ہے بھائی صاحب، میں نے غلط دیا یا صحیح دیا، لوگ فیصل سنائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے جواب کو دوبارہ نہیں دہراؤں۔ اب ان اللہ معنا کے علاوہ، ان اللہ معنا کے علاوہ ابو بکر کی کوئی تعریف اس آیت میں اللہ نے ابو بکر کو کہا کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ مخلص ہے، اس نے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ با تقوی ہے، اس کو علم حاصل ہے، یہ کوئی ایسی تعریف کے الفاظ، یہ صالحین میں سے ہے، اشارتاً کنایتاً اس آیت میں ہم مجھے دکھائیں، بسم اللہ کریں۔ ان اللہ معانا میں پڑھ لیں، اللہ کی معیت کس کس کو نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کی معیت محسنین کو نصیب ہوتی ہے، متقین کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس سوال کا آپ نے کبھی جواب نہیں دیا بھائی کہ اگر اللہ کی معیت ابو بکر کو حاصل ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا اللہ تنصروہ فقد
नसरहुल्लाह। माअना, आप इन अल्फाज पे रहें, दो लोग हैं माअना, और वहां भाई दो लोग अगर मौजूद माना हैं और इसमें अबू माअना, बकर शामिल है, अगर अबू बकर शामिल है तो अब अल्लाह ताला ने क्यों नहीं कहा कि मैं अबू बकर के भी मैंने नुसरत किया? वो अंडरस्टूड नुसरत है ना, वो अंडरस्टूड अल्लाह नुसरत ने हो तो गई। नहीं बोला ना, आपने आपके अंडरस्टैंडिंग है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो, मेरी अल्लाह ने तो नहीं अंडरस्टैंडिंग कहा क्यों, ना। मेरी अंडरस्टैंडिंग की क्या वो बात अल्लाह है? ने तो नहीं, अल्लाह ये ने जो तो कहा, अल्लाह ने तो ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की बात की है ना गार में, आप इन अबू बकर अल्लाह की नुसरत की माना तो से नहीं की आगे, इन है। अल्लाह माना से आगे बाद में जाए, तो इन पता चला अल्लाह ना कि माना अबू से बकर आगे के बाद साथ अल्लाह नहीं है, अगर अल्लाह अबू बकर के साथ होता अबू बकर की नुसरत भी कर लेता। इन अल्लाह माना में अल्लाह उनके साथ है, जब अल्लाह उनके साथ है तो नुसरत दो की होगी, एक की होगी तो तो दूसरे की अर्ज यही ऑटोमेटिक है कि नुसरत होगी। अगर माना में अगर अबू बकर है तो अल्लाह ने नसरहुल्लाह क्यों बोला है, नसरहुमा क्यों नहीं बोला? आपकी बात को अगर मैं मान लूं तो मुझे बताएं फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा, बताएं। क्योंकि अगर मदद क्योंकि नहीं उधर हुई, अगर देखिए मदद ये, नहीं हुई तो हाँ ये तो मदद मसला नहीं क्या, थी, ये इन दोनों की मदद थी, नबी करीम अलैहि सलाम की भी और देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की। कुफार जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे थे, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की जान से बचाई, ये साथ में था, ये साथ वाला आदमी था, ये इसको कुफार अगर पकड़ भी लेता ना, ये तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक मिनट, ये कुफार के पनाह में था, कुफार को इससे कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी भी वक्त इसने कुफार के साथ कोई इसका ना कोई झगड़ा था, मक्के में जब ये रहते थे, ये कुफार के साथ बिल्कुल कुफार ही का आदमी था, उसके दलाइल बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि हो सकता है मुशरिक हों, दुनिया में उनको इज्जत भी हो। मसलन अभी चाइना है ना, ये उससे रिलेटेड इजाजत दे नहीं, ये मेरे उससे भाई, रिलेटेड इजाजत नहीं, दें, चाइना ये है, उससे चाइना रिलेटेड नहीं, भाई, ये उससे रिलेटेड ही नहीं बात, मैं आपको मिसाल ये देता हूँ बात ही ना, नहीं उससे रिलेटेड। चाइना, अभी चाइना कितना उसके पावरफुल है, उसको वो अल्लाह को भी नहीं मानते, कम से कम अमेरिका अल्लाह को तो मानता है, खुदा को, गॉड को तो मानता है, तौरात को मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है, अमेरिका चाइना वो तो भी नहीं मानता। या मतलब आपका हिंदुस्तान है, आपकी कंट्री के हिंदुस्तान के साथ कई जंगें हुई है ना, सन 1948 में हुई, सन 1965 में हुई, सन 1971 में हुई है, सन हर जंग में आप लोग हार गए। 48 में आप ये लोग बात आप नहीं कर, कश्मीर देखिए ये आपके हाथ बात से नहीं गया, नहीं नहीं, कर, 65 में, मैं सन ऐसी 65 जगह में पे आप लोग हार मेरी गए, बात, सन 71 में 2 टुकड़े कर दिए मुल्क के। मेरी और भाई मेरी बात सुनो, मैं अगर पॉलिटिक्स पे बात लेकिन नहीं कर रहा मुझे शक आपसे, नहीं है पाकिस्तान एक मैं मुसलमान मुल्क पॉलिटिक्स है। मैं और भाई मुझे शक, पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर अब रहा, भाई सुन लो मैं सुन लो पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं कर रहा, सुन लो, पॉलिटिक्स मुझे पे शक बात नहीं है कि नहीं कर पाकिस्तान मुसलमान है, और मुझे शक नहीं है कि हिंदुस्तान मुशरिक मुल्क है, मुझे शक नहीं है इसमें। लेकिन जाहिर में क्या हुआ कि हिंदुस्तान को वही बेरोजी मिली है। 71 में उसने 2 टुकड़े कर दिए, 1 लाख उसने कैदी बना दिए पाकिस्तानी फौजों की, ठीक है, जनरल को फौज, कर्नल, ब्रिगेडियर बेहिसाब उसने कैदी बना ये दिया क्या बात कर, और जलील करके फिर छोड़ दिया उसने कई सालों के बाद, ठीक है ना। तो ये कहना, ये आपका सवाल ही गलत है कि अबू बकर को कुफ्र की ये दलील होती है कि अगर उसको मसल कोई तप्पड़ ना लगे, कोई रास्ते में पैर ना टूटे तो उसका मतलब एक मोमिन है। दुनिया में काफिर बहुत सफर करते हैं मेरे भाई, मक्का मदीने के दरमियान सफर किए कुफार ने बहुत सारे दुनिया में सफर करते हैं, उनको कोई गजन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो मोमिन है, मुसलमान है, बड़े 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 सच्चे लोग हैं। दुनिया में बहुत इस तरह होता है कि मोमिन को गजन पहुंचता है, मोमिन को नुकसान होता है, काफिर को नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है वो काफिर जो है, काफिर का अल्लाह का प्यारा है, वो मोमिन जो है अल्लाह का दुश्मन है। अगर अबू बकर को इस सफर में मसलन किसी ने नुकसान, उसके कुफार से दुश्मनी नहीं थी, पहली बात है। दूसरी बात यह कि अगर उस किसी को नुकसान नहीं होता ना किसी सफर में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा आदमी है या मोमिन है या मुसलमान है। ओके मेरे भाई, आप बिल्कुल फंस गए। नहीं जी, फंस क्यों गए? देखें, आपने अभी कहा कि वो उन्होंने ऊंट बेचा, अगर वो मुसलमान ना होते, उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धोप ना होती, उन्हें फिक्र ना होती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुनिए हाँ, लोग पैसों के लिए अपनी बीवी को बेचते हैं भाई, लोग पैसों के लिए बीवी को बेचते हैं, आए कहते हैं ऊँट क्यों बेचे भाई, बैठ बेचते हैं भाई। सुने वैसे भी इनके वालिद साहब का जो पेशा था आपको पता है। इधर बात तो सुने, देखिए अभी आप गलत साइड पे वही स्टोरीज सारी जो आप लोगों की मनगढ़ंत स्टोरीज की बातें नहीं करें, मनगढ़ंत जो भी स्टोरी आपकी किताब से, कुफार ने 100 सुरख ऊंटों के 100 सुरख ऊंट इनाम रखे हुए थे, और इन्होंने एक ऊंट आप कहते हैं बेचा और साथ मदीना चले गए, वहां इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, वहां बदर कौन सी तकलीफ बर्दाश्त की इसने? मदीना में क्या तकलीफ बर्दाश्त की इसने? अबू बकर ने क्या तकलीफ बर्दाश्त? क्यों भाई, अबू बकर की क्या तकलीफ है? ज़कात आता है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुफ्त का खिलाते हैं ना, वही तकलीफ है इनकी। आपका यही तरीका है बस। अबू बकर ने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की। और मेरे सवाल के जवाब देना भाई, मेरे सवाल के इस सवाल के जवाब देना। अगर अबू बकर मुखलिस था ये डिबेट तो नबी इसने ऊंट क्यों भेजा है?
اونٹ کے پیسے کیوں لیے پیغمبر سے شب ہجرت؟ یہ نصرت یہی ہے، آپ میری بات سنیں، نصرت یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یار دیکھو میری بات کہ سنیں، شب ہجرت اس نے اونٹ کے پیسے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیسے اس کے منہ پہ مار دیے ہیں. اگر یہ مخلص ہوتا نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ کے طور پہ قبول کر لیتا. میری بات سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ہدیے کو رد نہیں کیا. ہدیہ قبول کرنا سنت ہے. شب ہجرت یہ کیسا ناصر ہے کہ اس نے ان کے پیسے لیے؟ عائشہ کی حدیث بخاری میں. جواب دینا اس کا بھیا. میں جواب دیتا ہوں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے کام حکمت سے کرتے تھے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا جو کام تھا اس کام میں ان سے اونٹ اگر پیسے دیے اس میں میرے نبی کی کوئی حکمت شامل تھی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا کون سی حکمت ہے؟ یہی ہے کہ نا اس کا احسان نہیں چاہیے. یہ کاروبار کے لیے آیا نا شب ہجرت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان کے ہدیے کو قبول کیا؟ رد کیا اس نے؟ آپ بات سنیں، اگر انہیں لالچ ہوتی تو سراقہ کو تو 100 اونٹوں کی لالچ دی تھی. او بھائی اگر ابو بکر مخلص ہوتا تو اس نے پیسے کیوں لے لیے اونٹ کے؟ اگر اس نے نصرت یہی ہے بھائی یا کاروبار کے لیے آیا یہ شب ہجرت؟ 100 سرخ اونٹ کفار نے کہا تھا ہم 100 سرخ اونٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے گا. اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہوتا تو یہ واپس جاتے اور بتاتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. شاید یہ ڈرتا بھائی، شاید ڈرتا کہ اگر میں چغلی لگا دوں گا تو کل حیدر صفدر کے غضب سے کہاں بھاگ جاؤں گا. یہ شاید او بھائی اگر اس نے چغلی نہیں لگائی ہے نا، آپ کہتے ہیں چغلی نہیں لگائی اس نے. او بھائی چغلی لوگ نہیں لگاتے نا، بنی ہاشم سے ڈر بھی تو ہے نا. حضرت جعفر طیار بھی ہیں، حضرت حمزہ سید الشہداء بھی ہیں. اگر یہ چغلی لگاتا نا تو پھر اس کی خیر نہ ہوتی. آپ یہ کوئی احسان نہیں کیا اس نے. تو اس کا تو کوئی خاندان، ابو بکر کا کوئی خاندان ہے بھائی. اس کا کوئی بھائی تھا جو بہت ہی بہادر تھا، اس کا پروٹیکشن کرتا. اس کا کوئی بیٹا تھا، اس کا یہ تو خاندان ہی ان کا وہی ہے نا اس کا تھا ابن جزعان والا. ان کا پیش ان کے خاندان کے ابو بکر کے خاندان کے متعلق میں ابھی کھول دوں نا اس کا، یہ لوگ کیسے لوگ تھے. بنی تیم کتنا کیسا خاندان تھا میں آپ کو بتاؤں. ان کے خاندان میں کوئی غیرت نہیں، کوئی عزت نہیں. پہلی بات یہ تو اگر یہ چغلی لگاتا نا یہ خود کہاں بھاگ جاتا. فضول باتیں نہیں کریں. آپ دیکھیں آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں اس نے چغلی لگایا نہیں لگائی احسان کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس نے پیسے کیوں لیے اونٹ کے؟ لاجیکل بات کریں. اگر انہوں نے پیسے لینے ہوتے تو وہ کفار سے 100 اونٹ لیتے. ہاں لے لیتے، پھر خود کہاں بھاگ جاتا نا. شاید اس نے سنا نہیں ہے بھائی، شاید اس نے کفار کا نہیں سنا. یا شاید اس نے سنا پر ڈر گیا نا کہ میں کہاں جاؤں گا، پھر مسلمان تو میرے کال اتار دیں گے. سراقہ بن مالک آیا تھا نا، سراقہ بن مالک پہنچ بھی گیا تھا نا. مجھے یہ بات سنو بھائی، اگر یہ چغلی لگا لیتا، اس کو ساؤنڈ اٹھا بھی لیتا تو حضرت حمزہ علیہ السلام اس کے ساتھ کیا کرتے؟ لیتا کی بات آپ لیتا نہیں تو مجھے بتاؤ حمزہ علیہ السلام اس کے ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے؟ مجھے بتانا کہ اسی نے میرے بتیجے میرے نبی کو مروا دیا. جعفر طیار اس کے ساتھ کیا کرتے؟ حضرت شیر خدا اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب علیہ السلام ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے؟ بھائی چغلی لگانے کے لیے بھی دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے نا. یہ بھی سوچو نا، ابو بکر نے احسان کیا، چغلی نہیں لگائی ہے بھائی. اور چغلی لگاتا تو کہاں جاتا ہے؟ کہاں چغلی لگا کے کہاں اس نے جانا تھا؟ آپ نے اپنی سٹوری بنا لی. نہیں مجھے میرے سوال کے جواب دینا یار. آپ نے جو ہے نا ابو بکر کا احسان دلا دیا. اس نے اونٹ کے پیسے لے لیا، نصرت وغیرہ نہیں کیا. اس کا نصرت کیا ہے بھائی؟ اس نے چغلی نہیں لگائی. سوال یہ چغلی لگاتا یہ کوئی احسان ہے؟ یہ خود کہاں جاتا بھائی؟ یہ اچھا میری بات سنیں، مجھے اس سوال کا جواب دینا. فرض کریں اس نے چغلی لگا دی، 100 اونٹ لے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. آپ مجھے بتائیں حضرت حمزہ اس کے ساتھ کیا کرتے؟ حضرت جعفر طیار ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے؟ حضرت شیر خدا امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے؟ اس کا مجھے جواب دینا. ابھی اس کا میں آپ کو جواب دینا. اور پھر بنی تیم کا جو خاندان ہے اس میں اس کا کوئی بھائی، اس کے خاندان میں بتاؤ نا بھائی کون تھا جو ان کے خاندان میں کوئی بہادر ہو جو ابو بکر کو پروٹیکٹ کرے؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کوئی نہیں تھا نا، کوئی بھائی تھا اس کا، کوئی اس کا خاندان پتہ ہے اس کا پیشہ، ان کا آبائی پیشہ کیا تھا؟ چلیں جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی خاندان نہیں تھا، ان کا پیچھے کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا، کچھ نہیں تھا نا. تو اسی لیے چغلی نہیں لگا سکا نا. چغلی لگا دیتا تو یہ خود اس کی چھوڑ دیجئے نا، یہ ساری بات چھوڑ دیتے ہیں. بھائی دیکھو ابو بکر کا نصرت کیا ہے؟ نصرت یہ کچھ چغلی نہیں لگائی، پیغمبر کو قتل نہیں کرا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جواب تو لینا جناب، جواب تو لینا، پہلے جواب لیں پھر آگے بات کرتے ہیں نا. آپ نے میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا نا، آپ میرے سوال کا جواب دے دو.
सवाल मैं का वही जवाब दे दो दे ना, रहा हूँ उसने पैसे मैं क्यों वही लिए जवाब दे रहा ऊंट के क्यों हूँ पैसे मैं लिए वही उसने? जवाब दे रहा हूँ मैं वही जवाब दे रहा हूँ आप बड़ा नुसरत करने मेरे वाला था ना शब हिजरत, ऊंट के मेरे पैसे क्यों लिए इसने? ये ये मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिकमत थी, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको अता फरमाया। आप हिकमत बात यही से थी नहीं ना, फिरे हिकमत उनकी आप ये है बात कि से नहीं फिरे मोमिन की आप नुसरत कबूल करो, आप काफिर बात की नुसरत एहसान कबूल ना करो। ये उनकी आप हिकमत है। बात से नहीं फिरे हजारों हिकमत यही अहादीस है हैं जो मैंने बता दिया। इन्होंने सब कुछ कुर्बान करा दिया। आप मस्जिद नबवी शरीफ में जाते या हैं ना, वही मस्जिद नबवी तो ऊंट क्यों कुर्बान नहीं करा? मस्जिद ऊंट क्यों नबवी कुर्बान शरीफ नहीं की करा रही? जगह सब कुछ कुर्बान किया। मस्जिद शब नबवी हिजरत, शरीफ शब की जरूरत, शब हाजत, इसने ऊंट के पैसे ले लिए। शर्म नहीं आया इसको? बात बात इसको बात शर्म सुने नहीं बात आया ऊंट सुने के पैसे लेते हुए? बात सुने नबी और करीम भाई शब अलैहिस्सलाम ने अता हिजरत, फरमाया। सरदार मेरे अनबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट की जरूरत है, इसने ऊंट के पैसे लिए। मे- इसको शर्म मेरे नहीं नबी आई? करीम अलैहिस्सलाम ने अता नबी फरमाया। सल्लल्लाहु मेरे अलैहि वसल्लम नबी को करीम पता है अलैहिस्सलाम ने अता कि ये फरमाया। कारोबार है, तभी तो पैसे दिया ना इसको। मेरी बात सुने मेरी बात हाँ। सुने। आपको मैंने उसका जवाब दे दिया। अगर उनको लालच होती तो वो वापस जाते। आपने कहा कि अगर वापस जाते तो हजरत शेर खुदा मौला कायनात उनके साथ क्या करते। आप ये बताओ, बात आप उस वक्त क्यों नहीं कहते? अच्छा सुने ना, आपने कहा ना क्या जाफर करते उनके साथ क्या तो करते हैं, हमजा उनके साथ क्या हाँ जी करते हैं, बनी हाशिम इनके क्या साथ क्या करते करते हैं? क्या करते ठीक। इनका तो कोई इन्होंने हमारे मैंने तो सैयद को, सुने हमारे सालार को, सैयदुल अनबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने कत्ल कराया। तो लाजमी बात है, इसको चले दिल, इसके में दिल चले गुर्दा तो है नहीं। इसका एक अभी अभी खानदान है, सुने ना उनका पेशा, उनका उनके उनका इनके इसके अबे खानदान तो अबे ऐसा नहीं कि बात तो इसको सुने ना प्रोटेक्शन दे सके। बात तो सुने ना। अब इनका तो कोई हम्म, खानदान नहीं था, इनका हम्म। तो कुछ नहीं था बकौल आपके। मैं आपकी बात को सेकंड करता नहीं, हूँ आप मुझे आप बताए ना, इनके खानदान में कौन बहादुर है, मैं कौन मैं हीरो है इनके आपको खानदान, बता रहा अबू हूँ बकर के खानदान में? मैं अबू बकर खुद मैं इसकी आपको कोई शुजाअत मर्दानगी है, या इसका कोई बड़ा भाई छोटा भाई है? भाई इनके आप खानदान में अकेले कौन है, तकरीर इसके कर लिया खानदान करें में, ना। सिवाय ये कि इसके इसका वालिद नहीं साहब एक एक आप गलत अकेले जगह पे तकरीर मुलाजिम किया थे, इसको करें। भी साथ आप लेके जाते इस थे। तरह ना लिया करें ऑनलाइन। आप अकेले हम्म, तकरीर किया करें। आप बात हम्म। करने नहीं देते, खुद बोलते रहे। बात तो करने चले भाई, देना। आप बात करो। अगर हजरत मौला कायनात के बारे में आप कहते हैं कि वो इनसे बदला लेते तो फिर लाजमी आप बातें बदला लेते, खिलाफत हर मुसलमान का फर्ज लेते बनता, ना। इसका फर्ज काल बनता ना। उतार देते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कहा आपने। हम्म, तो खिलाफत जब इन्होंने ली, इनका तो कोई हम्म, बैकग्राउंड ही नहीं था। तो हम्म। खिलाफत के वक्त हजरत मौला कायनात क्यों क्यों? खामोश क्योंकि बैठ वहां गए? पे रसूल हजरत पाक अब्बास सल्लल्लाहु क्यों अलैहि वसल्लम का खामोश हुक्म बैठ गए? था कि अगर तुझे यार अंसार न मिले तो तुम क़याम ना करना। ये तो कहाँ तुम से अगर हुक्म था? कुरान में दिखाएं, आयत में दिखाएं, कुरान की आयत में दिखाएं कि हम्म, मौला कायनात को ये हुक्म इरशाद फरमाया हो। ये हुक्म कुरान में उनका नाम नहीं 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 मैं नहीं आपको नहीं, कुरान से आपके किताब से दिखा देता हूँ, मैं कुरान आपको से मेरी किताब को छोड़ देना। मेरी कोई किताब इस ला तरह नहीं है, कुरान है युकल्लिफुल्लाहु मेरी नफ्सन किताब। इल्ला वुसअहा, कुरान में यह है, हाँ जी। ला युकल्लिफुल्लाहु अच्छा नफ्सन इल्ला वुसअहा। अगर दुश्मन आपके हाँ बहुत जी ज्यादा हैं और आप उनसे लड़ नहीं अच्छा सकते, उनकी तादाद बहुत ज्यादा, क्योंकि अबू बकर सिर्फ तो नहीं है, सब सहाबा उनके साथ, सब कबाइल उनके साथ, इनकी लश्कर है, इनकी हुकूमत बनी हुई। अगर आप उनके साथ लड़ नहीं सकते तो जिहाद आपसे साक़ित है। ये कुरान की आयत है। राशिद साहब, सब आपके साहबा पास को जवाब कुछ देखें। नहीं, आप दूसरे लोग मुंतजर हैं, दूसरों को बारी है भाई साहब। बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन आपका ये हाँ, वे बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, और आप इस तरह अब फतूहात भाई के आपका अनाउंसमेंट बड़ा करते हैं। शुक्रिया, बड़ा शुक्रिया। आपने जिन सवालात का जवाब नहीं दिए वो ये हैं कि अल्लाह ताला ने अबू बकर की यहाँ इस आयत में कौन सी तारीफ की है, आपने जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं इन्नल्लाह मअना में अबू बकर शामिल है, तो अल्लाह ने क्यों नहीं बिल्कुल फरमाया कि मैंने अबू बकर की नुसरत की है, मैंने उस पर सकीना नाजिल किया है, मैंने उसकी ये आया में क्यों शामिल नहीं? आपने सवाल के जवाब नहीं दिया कि अबू बकर शब हिजरत क्यों हजीन था, खौफजदा क्यों नहीं था। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि अबू बकर ने शब हिजरत, अगर वो मुखलिस मुसलमान था तो उसने किस मुंह से पैसे ले लिए ऊँट के, किस मुंह से उसने कारोबार किया शब हिजरत, किस मुंह मैंने से? आपको और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पता है कि ये मुखलिस है, ये मोमिन है, तो उसने इससे ऊँट हदिया के तौर पर कबूल नहीं किया, इसको पैसे इसके मुंह पे मारे। इन बातों का बिल्कुल आपने ये जवाब नहीं हजूर दिया। के ये हजूर की आपने बात करने का मौका नहीं देते। ये हजूर की हिकमत थी। मैंने आपको सारी बातों में जवाब दिए, क्या लेकिन हिकमत है? आप हिकमत, सिर्फ वजह हिकमत बताओ ना। आप एक वजह हिकमत यही है कि भाई काफिर मुनाफिक का एहसान नहीं चाहिए उनको। मस्जिद नबवी जो बनाई है कोई उसमें नासिर है उसमें ले नहीं, लिए। कोई मस्जिद नासिर है ही नहीं शब हिजरत उनका, सिवाय अली अलैहि सलाम का कोई नासिर नहीं है। अगर ये नासिर मस्जिद होता तो उनके पैसे नहीं लेता। ये हजूर और किस अलैहिस्सलाम मुंह की से इसने हिकमतों में से था। पैसे उठाए ऊँट के शब ये हिजरत? हिकमतों शर्म में नहीं से आई था। इसको? ये हिकमतों में से था। हिकमत वही है ना, हिकमतों में से हिकमत था। वही है, हिकमत वही है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मोमिन से हदिया कबूल करो, काफिर का एहसान कबूल ना करो, मस्जिद मुनाफिक का नबवी की एहसान नहीं जमीन कबूल क्यों करना, खरीदी पैसा इनके दे दे, पैसे से? मैं इसके मुंह पे पैसे मारे। मस्जिद नबवी हाँ, मस्जिद नबवी नबवी सल्लल्लाहु अलैहि में वसल्लम मत ने, जाया नबी सल्लल्लाहु करें। अलैहि वसल्लम ने अपने पैसे से बना, अबू बकर का कोई इसमें पैसा नहीं है, क्यों एक नहीं है आना भी पैसा? नहीं है जिसने क्यों नहीं है? कोई नहीं है, कोई नहीं है।
جن کتابوں کے حوالے دے رہے ان پہ ثبوت بھرے پڑے. آپ دیکھ آپ دکھائے نا کسی کتاب کسی جو ہمارے لیے حجت ہو کہ اس سے پیسے لے سے مسجد بنا دیا. وہ آپ مسجد اس کا وہ آپ بھائی صاحب اس کے والد صاحب ابو بکر کے والد صاحب ایک غلط جگہ پہ ملازم تھے. آپ کو پتہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اگر اس کے پاس اتنے پیسے تھے نا اپنے والد اس کا والد اندھا بھی تھا وہ اپنے والد کو وہ چپراسی تھا وہاں جب چپراسی بھی نہیں تھا وہ سڑک سے گاہک لے کے آتا تھا وہاں اس کا برے کام کے لیے ٹھیک ہے نا وہ اپنے والد کو وہاں سے چھڑا لیتا مسجد بنانے کی جگہ. ٹھیک ہے نا بھائی چلیں بھائی چلیں. اس کا کیا فائدہ آپ فضول باتیں کرنے کا کیا فائدہ. تاریخ میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو مجرم ہیں بھائی وہ فضول کیا. آپ قرآن کے ساتھ اس طرح مت کھیلیں اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ راشد بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر مزید تیاری کریں اور دلائل لے کے آئے نا کہ مسلمان تھا یہ شخص. آج تو آپ بالکل فیل ہو گئے. جب آپ میں نہ مانو پہ رہیں گے تو پھر تو دنیا کا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ آپ کو دلائل نہیں دے سکتا. میں نہ مانو والی جو رٹ ہے آپ کی آپ نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا نا. میں نے آپ کو سب سوالوں کے جواب دیے لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک. تھینک یو سر اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر. جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف